مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیا کرتے تھے۔ اپنے مال پہ سانپ بن کر بیٹھ جانا، اس میں مساکین کا خیال نہ کرنا، ضرورت مندوں کا خیال نہ کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ صحیح ہے، ابھی صحیح ہے۔ وہ تبلیغ والے آئے ہوئے ہیں جنہوں نے ملنا تھا، کہاں ہیں؟ راستے میں۔ اس پر میں نے بیان کیا تھا، کنجوسوں کی اقسام بیان کی تھی کہ قرآن کی بہت ساری آیتوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو کنجوسی بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ پھر میں نے کنجوسوں کی اقسام بیان کی تھی۔ ہو سکتا ہے ان پہ کنجوس لوگ بہت خوش ہوئے ہوں کہ ہمیں اتنا پروٹوکول، مفتی صاحب نے آج سے پہلے کسی نے ہمیں اتنا پروٹوکول نہیں دیا کہ باقاعدہ ہماری قسمیں بیان کی جا رہی ہیں۔ کیونکہ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کنجوس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ غریب پہ زیادہ خرچ نہ کرے، بیوہ کا خیال نہ کرے، پڑوسی کا خیال نہ کرے، کوئی خوشی ہوتی ہے دعوت کرتے ہوئے پیسے بچا رہا ہے، بیگم پہ خرچ کرنے میں جان جا رہی ہے۔ تو میں نے بتایا تھا کہ اس سے بڑے بڑے کنجوس مارکیٹ میں موجود ہیں۔ یہ وہ کنجوس ہیں جو ٹائم پہ کرایہ نہیں دے رہے مالک مکان کو، یہ اس سے بڑا کنجوس ہے کہ اس کا حق ہے وہ نہیں دے رہا۔ کسی سے کوئی چیز خریدی، طے ہو گیا فلاں وقت پہ پیمنٹ کرنی ہے، نہیں کرے گا۔ جب پیسے لینے ہوتے ہیں تو ڈائریوں میں لکھا بھی ہوتا ہے، دماغ لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، دماغ میں یاد رہتا ہے۔ دینے کی باری آتی ہے تو ایسے گھننے بن جاتے ہیں، جب تک وہ ذہنی ٹارچر نہ کرنا شروع کر دے، جب تک گھر کے باہر دھرنا لگا کے نہ بیٹھ جائے، دیتے نہیں ہیں۔ یہ والے کنجوس مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے بولو موجود ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ انہی کنجوسوں کی قسم میں یہ بھی ہے کہ ابا زندہ ہیں اور ابا کے مال پہ نظر رکھ کے بیٹھ گیا۔ یہ تو ایسے ایسے بے غیرت مجھے الحمدللہ ملتے ہیں نا، ان کے سامنے تو میں عزت دیتا ہوں، چائے بھی پلاتا ہوں، لیکن دل چاہتا ہے کہ اس کو میں گالیاں پیپر پہ لکھ کے اسٹیمپ لگا کے دوں۔ ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں لوگ، آدمی کہتا ہے پھر شکر ادا کرتے ہیں، یار ہم کوئی بہت نیک نہیں ہیں، لیکن اللہ شکر اتنے برے بھی نہیں ہیں۔ یا اتنے برے کا لفظ بھی بڑا خطرناک ہے، ہو سکتا ہے اللہ کے علم میں اس سے بھی برے ہوں، کم از کم اتنا کہ شکر ہے یہ والی برائی ہم میں نہیں ہے، اتنا تو کہہ سکتا ہے نا انسان۔ یہ اللہ نے بچایا کہ یہ گندگی ہمارے اندر الحمدللہ نہیں۔ یہ وہ کنجوس ہوتے ہیں جو باپ کے مال پہ نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ کمایا تمہارے باپ نے ہے یار، تم نے تھوڑی کمایا ہے کہ ابا مریں گے تو مجھے یہ ملے گا، ابا مریں گے تو یہ ملے گا۔ ابا کو خرید و فروخت نہیں کرنے دے رہے، ہمارا حق ہے۔ انہی بے شرموں میں کہنا بے غیرت چاہیے، ممبر کا خیال کر کے تھوڑا سا خیال کر رہا ہوں۔ اب بے غیرت سے بھی کیا گالی، انسان اس سے ہلکی گالی کیا نکالے؟ بعض دفعہ گالی ہلکی دینے سے وہ سامنے والے کی عزت بڑھ جاتی ہے، وہ کہے گا میں صرف یہی ہوں۔ آپ ایک چرسی کو بول دو کہ تو ہیروئن چی کو بول دو کہ تو چرسی ہے، تو ہیروئن چی شکریہ ادا کرے گا نا کہ میں تو چرسیوں سے بدتر تھا اور آپ نے مجھے کس لسٹ میں بٹھا دیا؟ چرسیوں کی۔ وہ تو بہت سارے لوگ پی رہے ہیں، ڈرائیوروں میں بہت ڈرائیور پیتے ہیں، بڑے بڑے خاندانی لوگ سٹے لگانے لگے ہیں آج کل۔ تو بعض دفعہ گالی میں اس لیے بھی نہیں دے رہا ہوتا کہ گالی دینے سے اس طبقے کی عزت میں اضافہ ہو جائے گا، وہ کہے گا ہم لوگ صرف بے غیرت ہیں۔ یہ تو وہ نائس ٹو میٹ یو ٹو، نائس ٹو میٹ یو اینڈ نائس ٹو میٹ یو ٹو۔ خوش ہوگا کہ یار ماشاء اللہ بہت عزت دی، مفتی صاحب نے ہمیں کیا کہہ دیا؟ بے غیرت کہہ دیا۔ بے غیرت سے آگے میں ممبر پہ جا نہیں سکتا، اور یہ میرے دل کے جذبات میں بیان کر رہا ہوں، میں مزاح نہیں کر رہا۔ دل تو چاہتا ہے اس کو پکڑ کے نا یہیں طبیعت سے دھو، اس کو کوٹو۔ یار بات کرنے سے پہلے سوچتا تو ہے نا کہ منہ سے کیا بول رہا ہوں میں۔ کتنے احسان ہوتے ہیں باپ کے یار، تم ساری زندگی اس کے خرچے پہ پلے ہو، بڑے ہوئے ہو، اب تمہیں اس کی ضرورت کا خیال کرنا چاہیے نا۔ بہت سارے کیسز آئے ہیں، ابا کی
زوجہ کا یعنی اپنی ماں کا انتقال ہو گیا, ابا کو شادی نہیں کرنے دے رہے کہ ابا کا خرچہ ہوگا, وراثت ادھر جائے گی, ابا کے ایک اور بچہ ہو گیا تو ہماری وراثت کیا ہو جائے گی, ڈیوائڈ, ایک اور بھائی آ گیا نا تو ہمارا حصہ وراثت میں کم ہو جائے گا. بے غیرت تو سوچ تو صحیح, تو باتیں کیا کر رہا ہے. ایک انسان, وہ بھی تیرا بھائی ہوگا, خون ہوگا, اس کے آنے سے تو ڈر رہا ہے کہ یار میرا حصہ کیا ہو جائے گا. جو 6 کروڑ ملنے تھے وہ 5 کروڑ 80 لاکھ ملیں گے, یہی ہو جائے گا نا زیادہ سے زیادہ. بچپن میں تو پیدا ہو جاتے ہیں نا, اس وقت تو چھوٹے بچے ہوتے ہیں, اس وقت اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم جتنے مارکیٹ میں آ رہے ہیں ہم میں سے ہر ایک کی وراثت کا حصہ کم ہو رہا ہے. بڑے ہونے کے بعد پھر بچہ پیدا ہونے پہ بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ ایک اور بھائی کیوں آ گیا. یہ وہ خدا کی قسم پرلے درجے کے نا وہ بے غیرت ہیں جن کے لیے بے غیرت کا لفظ بھی کہتا ہے کہ مجھے کیوں گندا کر رہے ہو ان لوگوں کو کہہ کے. انسان مال کمانے میں اعتدال سے کام لے, مال کی ہوس میں اعتدال. کوئی غیر اخلاقی جو اخلاق سے انتہائی گری ہوئی حرکت ہو اس طرف اگر آپ جانا شروع ہو جاؤ گے تو بھائی پیسہ تو قارون نے بہت کمایا ہے. چور اچکے ڈاکو صبح شام کما رہے ہوتے ہیں اپنی عزت اور غیرت بیچ کے. تمہیں اللہ نے 2 ہاتھ دیے, ان سے جتنا کما سکتے ہو کماؤ. کسی کے مال پہ نظر مت رکھو, نہ باپ کے مال پہ نہ ماں کے مال پہ. باپ کو بول دو ابا کھانے کو روٹی ہے نہیں ہے, میں اپنے حصے کا کماؤں گا, جتنا میرا مقدر ہے اللہ مجھے دے گا. مزید اولاد گھر میں آ جائے, میری صحت پہ کوئی, میرا بازو پیدا ہوگا, ایک میرا بھائی پیدا ہوگا. ماں مر گئی ہے, باپ اگر شادی کر رہا ہے, ابا کو کہو ابا ایک اور شادی کرو, کوئی بات نہیں, 12.5% اس کی وراثت میں حصہ چلا گیا, اللہ نے ہمیں بہت دیا ہے, اللہ نے 2 ہاتھ دے دیے, یہ سب کچھ ہے, کما لیں گے, کچھ نہ کچھ کر لیں گے, آپ اپنا خیال کرو. ایسے لالچ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں نا. میرے پاس کیس آئے ہیں, داڑھی ہے, ابا کی بھی داڑھی, بچے کی بھی داڑھی, بچہ بھی نمازی, ابا بھی نمازی. ابا نے شادی کی ہے, بچے نے مکان کی فائلیں چھپا دیں کہ ایسا نہ ہو وراثت میں اس کا حصہ جائے. یہاں آیا, پرانا قصہ ہو گیا, اب پتہ نہیں چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے. مجھے اتنا غصہ آیا کہ یار بے غیرت آدمی, تجھے تیرے باپ نے گھر دیا بنا کے, ساری زندگی اس میں پلا ہے, تو گاڑی دی اس کے باپ نے اس کو, تیری تعلیم پہ خرچ کیا, تجھے تو بچھ جانا چاہیے باپ کے سامنے. ابا میں جو کماؤں گا آپ کے ہاتھ میں لا کے رکھوں گا, آپ کو دوں گا. مجھے اچھا یہی لگتا ہے کہ میں آپ سے مانگ کے کھایا کروں, جیسے بچپن سے ہمیشہ مانگتا آیا ہوں. یہ مانگنے کا مزہ ہے ماں باپ سے. ہم نے چونکہ بے غیرت لوگوں کے ساتھ بھی ٹائم گزارا, غیرت مندوں کے ساتھ بھی نا, تو ہمیں کمپیئر کرنے کا موقع بہت اچھا. ہمارے پاس پرلے درجے کی بے غیرتی کے واقعات بھی ہیں. میں پھر بتا دوں, یہ بے غیرتی میں مجبوری میں کہہ رہا ہوں, اس کو بے غیرتی نہیں کہیں گے. بے غیرتی, کسی نے بے غیرتی کو غصہ آ جائے میرے اوپر کہ یار ہمیں اتنا گندا کیوں کر رہے ہو ان لوگوں کو ہم. اور میرے پاس اعلیٰ درجے کی غیرت کی مثالیں بھی الحمدللہ موجود. میرے جو شیخ ہیں نا حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, پہلے تو نام ہی نہیں لیتا تھا میں, پابندی تھی, وہ شہرت نہیں چاہتے. تو ہمارے جو دادا شیخ تھے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ تھے. تو جو میرے شیخ تھے یہ بچپن میں دارالفتاء والارشاد آ گئے پڑھنے کے لیے, سمجھ رہے ہیں, والدین سے اجازت لی, بھائی میں اعلیٰ تعلیم کے لیے کہاں جاؤں گا, تخصص جو مفتی بننے کے لیے مفتی رشید احمد صاحب کے پاس آ گئے. خوب غور سے سننا واقعہ کہ غیرت مند کس طرح کے ہوتے ہیں. تو مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں نے ان کو اپنی کسٹڈی میں لے لیا, بالکل بچوں کی طرح پالنا شروع کر دیا, اپنا بیٹا سمجھ کے. دیکھتا ہے نا بعض دفعہ استاذ کے اس میں قابلیت کتنی ہے. بعض دفعہ استاذ اور ٹیچر اور طالب علم کا تعلق صرف ایک طالب علم کا ہوتا ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے یہ باصلاحیت ہے, آگے اس سے کام لیا جا سکتا ہے, یہ دین کی بہت خدمت کرے گا, تو بھائی اس کو اپنی کفالت میں لے لو. تو اپنی کفالت میں لے لیا. پھر وہ یہاں رہنا شروع ہو گئے, پڑھنا شروع کیا, مفتی بن گئے, مفتیوں کو پڑھانا شروع کیا. ذریعہ آمدن کچھ تھا نہیں, وہ مدرسے کی جو معمولی سی تنخواہ تھی وہ تنخواہ ان کو
مفتی رشید احمد صاحب دیتے تھے، جو سب استاذوں کی تنخواہیں ہوتی ہیں ہر مدرسے میں، تو ان کو بھی بہت معمولی سی رکھی ہوئی تھی ہمارے حضرت نے، وسائل ہی نہیں تھے تو معمولی سی ہوگی نا۔ حضرت نے سوچا کہ یہ اتنا دین کا کام کر رہے ہیں، پورا نظام انہوں نے سنبھالا ہوا اتنی کم عمری میں، تو میں ایسا کرتا ہوں کہ کچھ پیسہ، حضرت کی تو زمینوں کا بڑا بزنس تھا، کاروبار تھا، تو میں کچھ پیسہ اپنی طرف سے اور کچھ ان کی طرف سے کاروبار میں لگا دیتا ہوں، ان کو مالک بنا دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر آج کے لحاظ سے، اس زمانے کے لحاظ سے تو 1 کروڑ بہت زیادہ تھے نا، چند لاکھ ہوں گے وہ، آج کا 1 کروڑ فرض کر لیں بھائی، 1 کروڑ میں اپنی طرف سے لگا دیتا ہوں ایک بزنس میں، اور 1 کروڑ ان کی طرف سے، ان کو مالک بنا کے کہ بھئی یہ اب آپ کے ہیں، اب اس کا جو پروفٹ آئے گا وہ کہاں جائے گا؟ ڈائریکٹ آپ کے پاس جائے گا، اور آپ اس کے مالک ہیں، اور بزنس میں لگا رہا ہوں آپ کی طرف سے۔ ہم تو خوشی سے پاگل ہو جاتے یار، سبحان اللہ بھائی، فری پھوکڑ کے 1 کروڑ آ رہے ہیں، اور فری پھوکڑ کے بزنس میں بھی لگ رہے ہیں، گھر بیٹھے بیٹھے پروفٹ بھی آنا شروع ہو رہا ہے، اسٹیبل ہو جائیں گے، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر دین کی بہت خدمت کریں گے۔ لیکن چونکہ غیرت کے اعلیٰ معیار پر تھے تو انہوں نے اس تجویز کو پسند نہیں کیا۔ 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، حضرت نے فرمایا آپ کچھ بولو، کیونکہ ہبہ کے مکمل ہونے کے لیے ضروری ہے نا کہ اگلا بھی تو راضی ہو اس پہ کہ ہاں بھائی میں اس پہ راضی ہوں کہ آپ کو اپنا وکیل بنا رہا ہوں، میری طرف سے 1 کروڑ لگا دیں۔ جب حضرت نے دیکھا کوئی رسپانس نہیں، کوئی جواب ہی نہیں دے رہے، تو پھر حضرت نے بلا کے پوچھا بھائی میں آپ کو ایک آفر کر رہا ہوں، کیوں نہیں مان رہے آپ؟ تو انہوں نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جب میرے ایک روحانی والد بنے ہوئے ہیں اور میں خرچہ آپ سے مانگتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے آپ سے ہی مانگا کروں، میں کس سے مانگا کروں؟ کیونکہ آپ نے احسان کیا، مجھے رکھا یہاں پہ اور میری فکر کر رہے ہو، تو جب باپ موجود ہے تو مجھے فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو میری ضرورت ہوگی آپ پوری کر دیں۔ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ، جو میری ضرورت ہوگی وہ کون کرے گا؟ بس آپ سے ہی مانگ لیا کروں گا، مجھے یہ زیادہ اچھا لگتا ہے، اس میں مجھے زیادہ عزت ہے، زیادہ راحت ہے۔ حضرت اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے کہ کیسا اللہ نے غیرت مند اولاد دی ہے۔ حضرت نے یہ واقعہ ہمیں سنایا، یہ انہوں نے نہیں سنایا تھا، ہمارے شیخ نے، جو شیخ کے شیخ ہیں، انہوں نے بتایا کہ دیکھو میں نے پوری رات مصلی پہ بیٹھ کے ان کے لیے دعا کی ہے کہ اللہ اس سے کام لے۔ یہ قابلیت، یہ لالچ کا نہ ہونا یہ بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے۔ اسلام آپ کو پیسہ کمانے سے منع نہیں کر رہا، لیکن رشتے ناتے بھی کوئی چیز ہوتے ہیں۔ کوشش کیا کرو یار، جو کما رہے ہو ابا کے ہاتھ میں لا کے رکھ دو، ابا ساری زندگی آپ نے کمایا، میرا کیا ہے یار، جب تک آپ زندہ ہیں آپ ہی ہیں، سب کچھ کون ہے؟ یہ لو، یہ تنخواہ پوری۔ مجھے اچھا لگتا ہے میں آپ سے 5 گٹکے کے پیسے مانگا کروں، آپ بھی دادا سے مانگتے تھے نا گٹکے کے پیسے، ٹھیک ہے؟ باپ کا دل کیا ہو جائے گا؟ بولو، بڑا۔ یار یہ بڑا ہو کر بھی اپنے آپ کو میرا بیٹا ہی سمجھ رہا ہے۔ مانگنا اچھی عادت نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے مانگنا اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ مانگنا اس کی علامت ہے آپ اپنے آپ کو مستغنی نہیں سمجھتے نا، بھائی کسی سے قرضہ مانگنا، ادھر پیسے مانگنا، ادھر، یہ اس کی علامت ہے بھائی آپ مستغنی نہیں سمجھ رہے، تو اللہ تو چاہتے ہیں آپ میں غنا پیدا ہو۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ان کے سامنے استغنا اچھا نہیں ہے، ان کے سامنے جھک جانا اچھا ہے۔ ایک والدین، ان کے سامنے تو ایسے جیسے ہم آپ کے محتاج ہیں، ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ابا کہے گا بیٹا تو اتنا کما رہے، ابا کما رہے ہیں تو آپ کی وجہ سے کما رہے ہیں، ہمارا کیا ہے بھائی؟ اسکول کی فیسیں تو آپ نے بھری ہیں، گیس بجلی کے بل تو آپ نے دیے ہیں، ہماری اماں کو بھی آپ نے رکھا، یعنی الحمدللہ بہت اچھا کام کیا۔ آپ کی اماں ہے نا، اس لیے آپ کو مشکل نہیں لگ رہا۔ آپ کی اماں آپ کے ابا کی تو وائف ہے نا، جن کی وائف ہوتی ہے ان سے پوچھو کتنا یعنی اچھا کام ہے، سب عورتیں بھی سن رہی ہوتی ہیں، یعنی الحمدللہ بہت آسان کام ہے یہ، انہوں نے رکھا۔ تو باپ کا دل کیا ہو جاتا ہے؟ بڑا ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں الٹا حساب چل رہا ہے یار، چلو اتنی غیرت نہیں دکھاتے، یا ابا کے بارے میں بعض دفعہ خطرہ ہوتا ہے کہ ابا
کو پیسے لا کے پکڑا دیے تو ابا گٹکوں میں, ابا ایسے بھی ہیں مارکیٹ میں, تو پھر ہم ان کو منع کرتے ہیں یار ابا کو نہ دو کیونکہ وہ غلط چیزوں میں اڑا رہے ہیں. پھر ابا بھی تو ابا ہو نا, اس کو پتہ ہے کہ جب میرے بیٹے نے اتنا بڑا دل کیا تو یار ہم بھی اتنا بڑا دل کریں. مجھے یاد ہے میرے 2 بڑے بھائی, ان کی جب جاب لگی نا تو انہوں نے پہلی تنخواہ لا کے ہمارے والد کو پکڑا دی کہ آپ خاندانی کام کیا نا انہوں نے, تو والد صاحب کو دے دی کہ جیسے پہلے ہم آپ سے لے رہے تھے اب بھی آپ سے ہی لیں گے, تنخواہ آپ ہی رکھو گے. ایک تو ابا اماں کا ذکر آتا ہے نا, میرے لیے بڑے مسائل ہیں. مجھے لگ رہا ہے کوئی ٹیبلٹ کھانی پڑے گی, ابا پہ بیان کرنے سے پہلے کوئی ٹیبلٹ کھانی پڑے گی. تو میرے جو کچھ سافٹ ویئر دائیں بائیں ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو والد صاحب کے پاس لا کے رکھ دی, میں اپنے دماغ کو پھر ہٹاتا ہوں یہاں سے نارمل ہونے کے لیے. تو والد صاحب کو جب تنخواہ لا کے رکھی ہے تو والد صاحب نے واپس کر دی ساری. تو والد صاحب نے کہا نہیں بھائی آپ نے کمائے, ہماری جو فرض تھا وہ ہم نے کیا کیا, ادا کر دی. اب آپ اس قابل ہو گئے ہو کہ آپ کما سکتے ہو, بھائی ہمیں ضرورت نہیں ہے آپ, اور دعائیں بھی دے دیں ساتھ میں. کتنا اچھا گھر کا ماحول بنتا ہے نا ایسے. نہیں آ رہی تم لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات. یہاں معاملہ کیا ہو رہا ہے, الٹا. حالانکہ ہمارے والد صاحب کی کوئی بہت زیادہ آمدن نہیں تھی, پورا 7 بہن بھائی تھے ہم لوگ, نہ نسل روکی کہ آمدن کم ہے تو بچے کم ہوں. اگر ہمارے ابا 2 بچوں کے بعد نسل روک لیتے ہم مارکیٹ میں نہیں آتے. آج ابا کا تذکرہ بھی نہ ہو رہا ہوتا ممبر پہ, سمجھتے ہو. اور جو دعائیں ان کے لیے ہو رہی ہیں وہ بھی نہیں ہوتی. یہ فیملی پلاننگ لعنت ہے, خدا کی قسم, اس کو اٹھا کے دیوار پہ مارو. اس سے تمہارے گھروں کی رونق ختم ہوگی. میرا ایک چینل ہے اس میں ایک ہی بچی ہے ابھی, میرے پاس تو 3 چینل ہیں نا. ایک چینل میں ایک بچی ہے, آج بیچاری کھلونوں سے کھیل رہی تھی. مجھے بڑا ترس آیا کہ اس بچے کا قریب العمر جب تک بہن بھائی نہیں ہوتا نا, بچہ بہت تنہائی محسوس کرتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں دوسرے بہن بھائی ہیں نا ادھر لے آؤ, تو بھائی وہ گھر الگ الگ ہیں, وہاں لے کے جاؤ پھر وہاں سے لے کے آؤ. گھر میں ہی ہونا چاہیے, جس گھر میں بچہ رہتا ہے نا اسی گھر میں اس کو بہن بھائی قریب العمر, ان میں زیادہ وقفہ نہ ہو, ورنہ بچے کی مینٹل گروتھ نہیں ہو پاتی, بچہ خوش نہیں رہتا. جیسے ہی کوئی دوسرا بچہ اٹھا کے اس گھر میں لے کے جاؤں گا, ایسے بچوں کی باچھیں کھلتی ہیں. پھر جو وہ بچیاں آپس میں کھیلتی ہیں, کوئی وہ بریانی بنا رہی ہے, کوئی کھلونے ہوتے ہیں نا ان کے برتنوں کے, چائے ایک دم ایکٹیو ہو جاتے ہیں وہ, جیسے پتہ نہیں کسی نے کوئی ٹیکا لگا دیا ان کو طاقت کا. اپنے بچوں کو بھی بہن بھائیوں سے فیملی پلاننگ والوں نے محروم کروا دیا. ان کو تو کھیلنے کے لیے قریب العمر, اس لیے کہ جب ایج ڈفرینس زیادہ ہوتا ہے نا تو پھر ان کے وہ مینٹل جو ان کے دماغ ہے آپس میں ملتا نہیں ہے. ہم تو 4 بہن بھائی بالکل قریب العمر تھے, تو ہم ایسا کھیلے تھے, اپنے ہی کھیلوں میں مشغول رہتے تھے. ہم ایسے وقفے کرا کے 3 سال 4 سال, بڑا والا کے ساتھ جب اس کے اگلا مارکیٹ میں 4 سال کے بعد آئے گا تو وہ اس کے کام کا تھوڑی ہوگا, وہ تو بڑا ہو چکا ہے پہلا والا. بہنوں کو بہنیں چاہیے اپنی باتیں شیئر کرنے کے لیے, بھائیوں کو بھائی چاہیے, پھر بہن کو بھائی بھی چاہیے, بھائی کو بہن بھی چاہیے. بہت سی باتیں بھائی اپنی بہن سے کر سکتا ہے, بھائی سے نہیں کر سکتا. بہنوں کے دل میں محبت کے جو جذبات ہوتے ہیں بھائی کے لیے, وہ بھائیوں کے دل میں نہیں ہوتے, وہ اور طرح کے ہوتے ہیں. سارا 2 3 بچوں کے نام پہ پورے خاندانی نظام کی ایسی کی تیسی کر دی. وہی کتے پالو گے کل جا کے گھر میں, دیکھنا وہی پالو گے کتے جو گورا کر رہا ہے. گورے نے یہ دیکھ بھی نہیں رہے کہ دم ہلا رہے ہیں گورے کے سامنے کتوں کی طرح, دیکھ بھی نہیں رہے کہ گورے نے یہ فیملی پلاننگ والا سسٹم اپنا کے اپنے گھروں کو کیسا اجاڑا ہے, کیسا ویران کر دیا. کتوں سے دل بہلا رہے ہیں, پھر بھی بات کھوپڑی میں نہیں آ رہی. عورت کی ایکچولی صحت یوں ہو جائے گی, جن کے عورتوں کے 8 10 بچے ہیں ان کی صحت دیکھو, اور جن کے 2 ہیں ایسے پھول کے نا آپا بنی ہوئی ہیں. وہ پہلے جو نانیاں دادیاں 90 سال کی ہوتی تھیں اس لیے کہ نسل نہیں روکتی تھیں. یہ نیچرل ہے, نسل روکنا نیچرل تھوڑی ہے.
نسل روکو گے تو یہ نیچر سے بغاوت کر رہے ہو. نیچر سے بغاوت کر کے صحت اچھی ہو سکتی ہے کیا؟ نہیں آ رہی میرا غلط بات سمجھ میں. جو ڈپریشن کے مریض ہیں نا, میں ان سے کہتا ہوں کہ گھر میں بچے رکھو جا کے. ڈپریشن خدا کی قسم ختم ہو جاتی ہے بچوں کو دیکھ کے. ایسا کھیل رہے ہوتے ہیں, ایسی آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں, ایسا وہ. بچوں کو ماں باپ جتنا پالتے ہیں نا, بچے ماں باپ کو اس سے زیادہ پالتے ہیں. جتنا بچوں کو ماں باپ کی ضرورت ہے نا, اس سے زیادہ ماں باپ کو ضرورت ہے کس کی؟ بچوں کے ماں باپ مر جائیں پڑوسی پال لیں گے, عیدی سینٹر پال لے گا. بچے مر جائیں آپ کو کوئی نہیں پالے گا. سمجھتے ہو؟ لڑو گے پھر میاں بیوی ایک دوسرے کو, مارو گے تھپڑ کھینچ کھینچ کے. ڈپریشن کے مریض, کیونکہ محبت ہوتی ہے تھوڑے دن تک میاں بیوی میں, اچھی لگ رہی ہوتی ہے, اس کے بعد آدمی کہتا ہے اتنی پرانی ہو گئی ہے. اور وہ بھی کہہ رہی ہوتی ہے کمبخت جس دن سے شادی ہوئی تھی یہی پھلترو کی طرح چپکا ہوا ہے میرے ساتھ. لڑیں گے آپس میں, الٹی الٹی باتیں کریں گے. میرے پاس آتے میں کہتا ہوں کچھ دن کے لیے الگ ہو جاؤ, 6 مہینے کے لیے, سال کے لیے. تم لوگ کا علاج یہی ہے, اس کے علاوہ کوئی دوا نہیں ہے جو تمہیں ٹھیک کر دے. تم ساتھ رہ رہ کے پاگل ہو جاتا ہے آدمی. کچھ تو ہو انٹرٹینمنٹ کے لیے. اب ڈرامے دیکھو گے کیا بیٹھ کے؟ کتنے ڈرامے دیکھ لو گے, کتنی فلمیں دیکھ لو گے, اور وہ تمہارے اخلاق کو اور تباہ بھی کریں گی. فلمیں ڈرامے وہ تو اور لڑوائیں گی. جب ڈرامہ دیکھو گے نا اپنی بیگم کے ساتھ, ڈرامے میں چکر چل رہا ہوگا ایک اس خاتون کا دیور کے ساتھ, یہ دکھاؤ گے اپنی بیگم کو. پرانا بوائے فرینڈ رابطے میں لگا ہوا ہوگا. لاشعوری طور پر بیگم کے ذہن میں آئے گا میرا بھی تھا ہے بھائی. ایک دن اس کی مس کال آ جائے گی, اور پھر شوہر کو بھی خراب کر رہے ہوتے ہیں, دفتر سے باہر لڑکیوں سے دوستی. ڈراموں میں یہ نہیں دکھائیں گے تو کیا نماز روزہ دکھائیں گے کیا وہ؟ کسی نے کہا نا مولوی لوگ جب اسلامی حکومت آئے گی تو اسلامی فلمیں بنیں گی. ان اسلامی فلموں میں نام ہوگا ہم زکوٰۃ دے چکے صنم. ٹھیک ہے نا, یہ بنائیں گے کیا؟ ظاہر ہی نہیں بن سکتی یار. ہاں ڈاکومنٹریز بن سکتی ہیں, کوئی ہسٹوریکل موویز بن سکتی ہیں جس میں ایک ہسٹری کو دکھا رہے ہوں, باقی یہ انٹرٹینمنٹ تھوڑی ہوگی جو دکھا رہے ہیں ٹی وی میں. تو انٹرٹینمنٹ کے لیے خدا کی قسم مسجد کے ممبر پہ بیٹھا ہوں, پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, بچوں سے اچھی انٹرٹینمنٹ کوئی بھی نہیں ہے. جو گھر آباد ہوتا ہے نا زیادہ ہوں, ایک آدھ نہیں, بچے ہو. قربانی کا بکرا لے کر آؤ یار, دمبا لے کر آؤ, بچے انجوائے کرتے ہیں. عید الفطر میں بچے انجوائے کرتے ہیں, عید الاضحیٰ میں بچے انجوائے کرتے ہیں. ان کی خوشیوں پہ انسان خوش ہوتا ہے, ان کے غموں پہ انسان روتا ہے. ایسی محبت ہوتی ہے. کیسا ہماری عورتوں کو الو بنا دیا فیملی پلاننگ والوں نے. گھر کیا ہو گئے خالی, ہزار گز کے گھر ہیں, اتنی بڑی بڑی دیواریں, 6 بیڈ روم ہیں. بیڈ روم میں سونے کے لیے بندہ ہے ہی نہیں. اس سے اچھی وہ جھونپڑی ہے یار جہاں آبادی تو ہے. لیکن یہاں بھی غیر اخلاقی کنجوسی کہ میرا بچہ پیدا ہو گیا تو کھلاؤں گا کہاں سے؟ اور یار جتنا ہے اسی میں آدھا پاپا اس کو کھلا دینا, تھوڑا صبر کر لینا یار. روزی دینے والا خدا ہے, انسان پیدا ہو رہا ہے, انسان سے زیادہ کوئی قیمتی چیز ہو سکتی ہے؟ آپ کے بکری نے بچہ دیا, آپ نے کاٹ کے کھا, اس کو کچرے میں پھینک دیا. کیوں یار؟ کھلاؤں گا کہاں سے؟ اگلا کہے گا ابے اسے تھوڑا پال کے بیچ دیتا, جتنا اس کو کھلائے گا نہیں اس سے زیادہ کما کے دے گا. یہ غریب سے غریب لوگوں نے بکریاں رکھے ہوئے, بیچتے نہیں ہیں, کہہ رہے ہیں یار تھوڑا اس کو بڑا ہونے تو اچھی قیمت پہ بکے گا. اس بچے کے بچپن میں جتنا خرچ کرو گے نا, جوان ہو کے اس کا آؤٹ پٹ اس سے کئی گنا زیادہ ہوگا, زیادہ کما کے دے گا. غریب کو تو بچوں کی ضرورت مالدار سے بھی زیادہ ہے. تمہارے پاس نہیں ہے, تم تو جو کرنا تھا کر لیا, اب ان کو تیار کرو. ہو سکتا ہے کیا کسی کی لاٹری کھلے اور کہاں نکل جائے, وہ کما کے دے تمہیں. اس کو بھی الو بنا دیا, غریب کو بھی. تو خیر یہ تو ٹاپک ہیں, یہ تو چلتے رہتے ہیں. تو میں تو کنجوسوں کی قسمیں بیان کر رہا تھا, بے غیرتوں کی اعلیٰ درجے کے نا. تو اچھا, جو میرے شیخ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب ہیں نا, یہ بھی اپنے والد کے 8ویں یا 9ویں نمبر پہ ہیں. اگر ان کے ابا بھی کہتے 2 بچے ہی اچھے, کیونکہ غریب تھے, گاؤں میں رہتے تھے, تو آج نہ مفتی عبدالرحیم ہوتے اور نہ میں آپ کے ساتھ یہاں بیٹھ کر بولو بیان کر رہا ہوں. وہ ان کے ابا کی جو ہے نا اس کی بھیٹ چڑھ چکے ہوتے کہ پیسے بچاؤ کل کام آئے گا. ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی پیسے بچا کے شاید کوئی کچھ بنا لیا ہوتا, وہ بھی نہیں بنتا. تو گھروں میں رونق پیدا کرو. اور رہا مسئلہ کہ بیویاں نہیں مانتی, آج کل عورتیں ایگری نہیں ہوتی, ہم کیوں بچے پیدا کرنے کی مشین ہے. یہ فیملی پلاننگ والوں نے ان کو پٹیاں پڑھائی ہوئی ہیں. عورت بچے پیدا کرنے کی مشین نہیں ہے.
لیکن مرد اور عورت کا جو اللہ نے فرق رکھا ہے نا، عورت کے بہت سارے کاموں میں ایک بنیادی کام نسل بڑھانا ہے. جیسے مرد کمانے کی مشین نہیں ہے، لیکن جب شادی کرے گا روزانہ ناشتہ کرانا بھی مرد کے ذمے، دوپہر کا کھانا بھی کس کے ذمے، دوپہر کا کھانا کما کے لانا کس کے ذمے ہے، مرد کے ذمے. رات کا کھانا کما کے لانا کس کے ذمے، مرد کے ذمے. گیس کا ساری زندگی بل دینا کس کے ذمے، مرد کے ذمے. بجلی کا ساری زندگی بل دینا کس کے ذمے، مرد کے ذمے. تو مرد یہ کہے کہ میں کوئی کمانے کی مشین ہوں تو یہ کہنا صحیح ہوگا؟ بیگم آج ناشتہ ختم، میں کوئی ناشتے کی مشین ہوں کہ ہر وقت انڈے پراٹھے نکال کے لاتا رہوں میں تمہارے لیے؟ اس کو کہا جائے گا بھائی تو جو بھی مشین ہے لیکن تیری ذمہ داری ہے، یہ فطرت نے تیرے ذمہ لگایا ہے کہ جب تیرے گھر میں عورت آئے گی تو ساری زندگی ناشتہ، کھانا، ڈنر، علاج، معالجہ، گیس، بجلی، یہ سارا تیرے باپ کو بھی ادا کرنا پڑے گا. تو ایسے ہی جب عورت آئی ہے تو اس کو نسل بڑھانی پڑے گی، یہ اس کی ذمہ داری ہے. وہ نہیں کرے گی مجرم ہوگی وہ. یہ نیچر نے اس کے ذمہ لگایا ہے، مذہب نے نہیں، نیچر نے. مذہب نے اس کی تاکید کی ہے. جو کام نیچر کرتی ہے مذہب اس کو پروموٹ کرتا ہے. دانتوں کا کام چبانا ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، مسکرانے کا کام بھی لیتے ہیں دانتوں سے آپ. اب آپ جب بھی چباؤ، صبح پراٹھا کھا رہے ہو وہ چبا کے کھا رہے ہو، دوپہر کھانا کھا رہے ہو وہ چبا. دانت نے احتجاج شروع کر دیا، میں کوئی چبانے کی مشین ہوں کیا؟ آپ کہیں گے بھائی آپ مشین ہو یا نہیں ہو، آپ کا کام کیا ہے؟ چبانا. کیونکہ آپ نہیں چباؤ گے معدے کی ایسی کی تیسی. تو اسی طرح عورت کی فطرت نے ذمہ داری لگائی ہے نسل بڑھانا. وہ نہیں بڑھائے گی، کلچر کی ایسی کی تیسی، تہذیب کی ایسی کی تیسی، خاندانی نظام کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی، رشتے ختم ہو جائیں گے. اب طلاقوں کا ریشو کیوں بڑھا ہے؟ ایک آدھ بچہ ہوتا ہے، عورت کے لیے طلاق لینا بہت آسان ہے، 2 بچے سنبھال لوں گی میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. پہلے زمانے میں آسان نہیں تھا، مرد کے لیے طلاق دینا بھی آسان نہیں تھا. شادی کے 4-5 سال میں 3-4 بچے ہو جاتے تھے. 4-5 سال کے بعد لڑائی شروع ہونے والی ہوتی ہے نا. ابے شروع میں دلہن تو سب کو اچھی لگتی ہے، شروع میں تو 6-7 مہینے سبھی چل رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر 1-2 سال ویسے ہی وقفہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ابھی ہم ذرا گھومنے پھرنے جانا ہے. پھر یہ ایکچولی یوں ٹوپی ڈرامہ کر کے پھر 2 سال کے بعد 3 سال کے بعد اولاد جا کے ہونا شروع ہوتی ہے. پھر وہ 1 آدھ ہو گیا، 2 ہو گئے، پھر اس کے بعد اب پھڈے کا ٹائم. ہر میاں بیوی میں ایک ٹائم کے بعد پھڈا، کیونکہ اب تھک گئے ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کے. اب وہ جذبات بھی نہیں رہے، اب خامیاں سامنے آنا شروع. تو جب بچے ہوتے تھے تو اب میاں بیوی کے پھڈوں کا جو ٹائم شروع ہوتا تھا اس میں بچوں میں مشغول ہو جاتے تھے. وہ پھڈے کہاں ہو جاتے تھے؟ سائڈ. کتنی لڑائیاں ہو بھائی، یہ 6 بچے ہیں، یہ 7، پھر بچے بھی بڑے ہو چکے ہوتے تھے، وہ ابا اماں کو سنبھال لیتے تھے. باپ کے سامنے اپنی بیوی کی غیبت کرنے کے لیے بچے تھے، یار تمہاری اماں یہ کر رہی ہے. بچہ تھوڑے آنسو پوچھ دیتا تھا ابا کہ ابا مجھے پتہ ہے آپ کے ساتھ بہت غلط ہو رہا ہے، میں جانتا ہوں. باپ کہتے تھے چلو ایک بچہ تو ہے نا میرے ساتھ. ماں کے ساتھ ظلم ہوگا، 2 بچے ماں کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، اماں ابا نے غلط کیا، میں ابا کو میں سمجھا دوں گا. لڑائی کا ریشو بھی کم اور اس کو سنبھالنے والے بھی مارکیٹ میں موجود ہیں. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ ابا کو غصہ آیا بچوں پہ اتار دیا، ماں کو شوہر پہ غصہ آیا بچے پیٹ دیے، پکڑ کے نا کوٹ دیے. بچے بلا وجہ پٹ رہے ہوتے ہیں نا ادھر ادھر. اس سے بچوں میں بھی کانفیڈنس کیا ہو رہا ہے؟ پاورفل ہو رہے ہیں نا. وہ ایسے پھسپھسے سے بچے جو ہر وقت دودھ جلیبی کھلاتے رہو وہ تو بچہ ہی برگر نکل جائے گا. تو کوئی بھی سوسائٹی کو اس سے فائدہ نہیں ہو رہا، سب برباد ہو رہا ہے. خیر، اور پھر یہ جب آپ کرو گے کہ میرے پاس میں یعنی ان پہ خرچے تاکہ کم ہوں، یہ تو بہت ہی گھٹیا سوچ ہے، خدا کی قسم بہت ہی گھٹیا سوچ ہے. پیسے بچانے کا اس سے گھٹیا طریقہ اس کائنات میں نہیں ہے کہ آپ انسان کو دنیا میں آنے سے روک دو، جب کہ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ وہ انسان جب آتا ہے اللہ ماں کی چھاتیوں میں اس کے آنے سے پہلے دودھ پیدا کر دیتا ہے. اتنی بڑا سگنل خدا نے دے دیا کہ اس کا خرچہ میرے ذمے ہے، تیرے ذمے نہیں ہے. تیرے بٹوے میں پیسے میں ڈال دوں گا، صحیح ہے نا. جو روٹی سے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر سکتا ہے وہ ڈالر یا وہ تیری جیب میں پیسے نہیں پیدا کر سکتا. پیسے کے ذرائع دنیا میں کروڑوں ہیں، وہ آنا آسان ہے. روٹی سے دودھ پیدا کرنا خدا کی قسم سب سے مشکل کام ہے. جب اتنا مشکل کام خدا نے کر دیا تو اس سے آسان کام وہ نہیں کر سکتا کیا؟ وہی کافروں کی طرح وہی سوچ، وہی یہودیوں کی طرح کیلکولیٹر لے کے بیٹھے ہوں گے، بس اتنے آ رہے ہیں تو اتنے بچے افورڈ ہو سکتے ہیں، تو تیسرا آ گیا تو پھر مسئلہ ہو جائے گا، وہ کمائے گا کہاں سے، وہ یہ ہو جائے گا. تو 2 ہی چیز. اور پھر جب حمل روکنے کی وجہ سے بیوی کی صحت خراب ہوتی ہے، حمل روکنے سے تو مرد کی بھی صحت خراب ہوتی ہے اگر وہ کچھ ایسے آرٹیفیشل طریقے ہیں، عورت کی بھی خراب ہوتی ہے. پھر اس کے لیے الگ سے ٹیبلٹ، پھر اس کے لیے الگ سے دوائیں، پھر اس کے سائیڈ افیکٹ کا الگ سے علاج، پھر اس کا الگ سے علاج.
پھر جو مانے حمل دوائیں عورتیں کھاتی ہیں 99.9% ڈپریشن میں جاتی ہیں. یہ تو لکھا ہوا ہے میڈیکل سائنس کی کتابوں میں کہ حمل روکنے کی کوئی ایک دوا بھی ایسی نہیں ہے جس سے عورت کو ڈپریشن نہ ہوتا ہو. پھر جب وہ ڈپریشن میں جائے گی تو پھر پھڈے باز بنے گی وہ. آپ تمیز سے بات کرو گے, ہر بات کو نیگیٹو, جب آدمی ڈپریشن میں ہوتا ہے تو ہر بات کو نیگیٹو لے کے جاتا ہے کہ نہیں جاتا, اور جب خوش ہوتا ہے تو ہر نیگیٹو کو بھی کیا کرتا ہے, ہنستا ہے. ٹھیک ہے نا. الٹی باتوں پہ بھی اس کو کیا آتی ہے, بیگم آج کا دماغ لگ رہا ہے زیادہ چل گیا آپ کا, وہ ہنسے گا اس پہ. میرے ساتھ تو ایسا ہی ہوتا ہے, میں جب خوش ہوتا ہوں تو گھر میں کوئی الٹی بات بھی ہو تو مجھے اکثر ہنسی آ رہی ہوتی ہے الحمدللہ. تو میں کیونکہ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے, زیادہ خوشی اللہ نے رکھا ہوا ہے, ہمارے اعمال تو ایسے نہیں ہے لیکن اللہ نے رکھا ہوا ہے, تو میں الٹی باتوں پہ بھی آپ میرے گھر میں پوچھیں اکثر ہنسی آ رہی ہوتی ہے مجھے کہ یار یہ آج کچھ زیادہ ہو گئی میرا خیال ہے. اس طرح سے میں کہہ کے, لیکن آدمی غصے میں ہو نا, جیسے ہم کبھی غصے میں بھی ہوتے ہیں, ہمارا تجربہ ہے, اگلا صحیح بات بھی کر رہا ہوتا ہے تو آدمی کو غصہ آ رہا ہوتا ہے, یار یہ صحیح کیوں کی, یہ بھی موقع ہے صحیح بات کرنے کا. 5 نمازیں پڑھا کرو, میں کوئی کافر ہوں جو میں 4 نمازوں کا قائل ہو گیا. بچے ہوتے ہیں تو خوشیاں ہوتی ہیں انسان کے گھر میں. ہاں بچوں میں پریشانیاں بھی ہوتی ہیں لیکن وہ کم ہیں. جیسے کھانا کھانے کے بعد کچھ پریشانیاں بھی آتی ہیں, نیند بھی آئے گی, طبیعت بھاری ہو جائے گی, واش روم بھی جانا پڑے گا, یہ نقصانات کم ہیں. اس کی بیس پہ کھانا ہی چھوڑ دو, وہ نقصانات زیادہ ہیں. اب لوگ کہتے ہیں بیگمیں راضی نہیں ہوتی, تو بھائی شادی سے پہلے ایسی عورت سے شادی کرو جس میں سب سے پہلے ہدف ہے تمہیں نسل دے گی وہ. اور یہ میرا حکم نہیں, نبی کا حکم ہے, تزوج الودود الولود. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت سے نکاح کرو جو تمہیں اولاد کثرت سے دے. حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے ڈاکٹر سے نکاح کرو, حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے کسی پڑھی لکھی سائنٹسٹ سے نکاح کرو, حدیث میں کہیں بھی نہیں کسی سیاستدان سے نکاح کرو, حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے کہ حسینہ سے نکاح کرو. کریں, منع نہیں ہے. سب سے پہلی جو صفت عورت میں دیکھنی ہے کہ شادی کا جو بنیادی مقصد ہے خاندان بڑھانا, وہ حاصل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. ڈاکٹر کا متبادل گلی محلے میں جو کلینک ہے نا وہ ہے. بیمار ہو جاؤ, محلے والے, میرے پاس بہت سے ڈاکٹر ہیں, ان کا نمبر دے دوں گا, علاج کرا لینا. اس کے لیے بیوی ڈاکٹر ہونے کی ضرورت بولو نہیں, اس کے لیے بیوی کے لیکچرار ہونے کی ضرورت نہیں. ہاں ایک عورت آپ کو نسل دے رہی ہے, پھر اگر وہ پڑھی لکھی بھی ہے تو اور زیادہ اچھا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ پھر وہ اگر خوبصورت بھی ہے تو اور زیادہ اچھا ہے, پھر اگر وہ پیسے والی بھی ہے تو اور زیادہ اچھا ہے, پھر اگر وہ لیکچرار بھی ہے تو اور زیادہ. پڑھی لکھی میں ذرا مینٹل لیول آدمی کا ملتا ہے, تھوڑا سا پڑھی لکھی ہوگی تو ہو سکتا ہے زبانی سے بات سمجھ میں آئے, لکھ کے دے دیں پڑھ لے. بعض دفعہ آدمی نہیں کہہ سکتا نا, بولے گا تو پٹے گا, تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے پڑھی لکھی ہے تو لکھ کے دے دو, سمجھ جائے گی. جو پڑھی لکھی نہیں ہے اس کو لکھ کے دو گے تو سمجھ میں اس کے بعد پھر بھی نہیں آئے گی. وہ ایک آدمی بیوی کا پھڈا تھا نا, تو ان کو پتا تھا کہ جو بولے گا پھر آگے پھڈا پڑے گا. تو شوہر نے بیوی کو لکھ کے دے دیا کہ مجھے صبح 8 بجے جگا دینا, آفس جانا ہے. صبح 10 بجے آنکھ کھلی, غصہ آ جا, لکھ کے دیا کہ مجھے جگایا کیوں نہیں. کیونکہ ان کا ایگریمنٹ ہوا تھا بھائی بات نہیں کریں گے, جب بات کرو, کیونکہ لکھنے میں نا ٹائم لگتا ہے. آدمی کہتا ہے گالیاں والیاں نکال کے بس جو ٹو دا پوائنٹ بات ہے وہ لکھو. بولنے میں تو آدمی اسپیڈ میں بولتا چلا جاتا ہے. اس لیے جن کے یہاں پھڈا ہو نا, یہاں وہاں ہی اچھا ہے. ان میاں بیوی پہ پابندی لگاؤ, بولو آئندہ آپ دونوں جو بھی بات کریں گے لکھ کے ہوگی بات. اس سے دیکھو 99% مسئلے کیا ہو جائیں گے, حل ہو جائیں گے. حقیقت بتا رہا ہوں. اور اس کو یہ بھی بولا کرو جو لکھ کے دو گی تو پہلے ایک دفعہ پڑھو گی بھی, اور میں بھی جب لکھ کے دوں گا پڑھوں گا. یہ 6 مہینے پریکٹس کریں, دیکھو مزہ نہ آئے پیسے واپس. تو اس نے لکھ کے دے دیا کہ بھائی مجھے صبح 8 بجے جگا دینا. بیگم کو نہیں جگایا اس نے. صبح 10 بجے اس نے بولے گا یار تم نے لکھ کے دیا کہ جگایا کیوں نہیں. تو اس نے لکھ کے دیا کہ آپ کے تکیے کے نیچے پرچی لکھی پڑی ہوئی ہے. تکیہ اٹھا کے دیکھا, اس کے نیچے لکھا تھا 8 بج گئے اڑ جاؤ. سمجھ رہے, اس پہ لکھا ہوا تھا 8 بج گئے ہیں. کوئی بات نہیں, 2 گھنٹے لیٹ ہو گیا لیکن پھڈا تو نہیں ہوا نا. اب شوہر کو کتنا غصہ آئے گا کہ میں اس کو تھپڑ لگا دوں, تو زیادہ سے زیادہ ایک تھپڑ کا نشان لکھ کے پارسل کر دے گا نا, اس سے تھوڑی لڑائی ہوگی. تو خیر میں کنجوسوں کی اقسام بیان کر رہا تھا کہ جو پرلے درجے کے کنجوس ہیں وہ اس طرح بھی پیسہ بچاتے ہیں کہ اپنی نسل کو روکو. پرلے درجے کے کنجوس ہیں وہ اس طرح بھی پیسہ بچاتے ہیں کہ اپنے ابا کے مال پہ نظر رکھنا شروع کر دو, کیونکہ ہمارا حق ہے. کہہ بھی رہے ہوتے ہیں حالانکہ باپ کی زندگی میں اس کے مال میں آپ کا کوئی حق نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے انتا و مالوکا لابیکا, تو بھی, تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے. یہ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ تیرا باپ بھی اور اس کا مال بھی کس کا ہے, تیرا ہے. یہ کسی حدیث میں نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟
ہاں جب باپ مر جائے تو پھر شریعت نے رکھا ہے, مرنے سے پہلے تو سوچو بھی نہیں, تصور بھی نہیں کرو. تو مر جائے تو پھر اسلام نے ایک عزت دی اولاد کو, بھائی تمہارا باپ تھا تو کس کو ملے گا مال, تمہیں ملے گا. اس کے بعد سوچو یہ سب چیزیں. تو میں عرض کر رہا تھا ہمارے بڑے بھائیوں نے کیا کیا, ابا کے پاس لا کے دے دیے تو ابا نے واپس کر دیے. آج کیا ہو رہا ہے, الٹا ہو رہا ہے. باپ بچوں کو پالتا اس لیے کہ کل کما کے کھلائے گا مجھے, یہ نظریں لگائی ہوئی ہیں اس نے. تبھی پھر پڑھائی میں نمبر اچھے نہیں آ رہے ہوتے, اماں کو بھی غصہ ہے, مستقبل تباہ ہو گیا. اصل میں بچے کی نہیں اپنے مستقبل کی فکر ہوتی ہے کہ اس کو ہم نے بنانا تھا کماؤ پوت, جو ہمیں کما کے کھلاتا, اور کم بخت امتحان میں کیا ہو رہا ہے, فیل. ٹماٹر بیچے گا, محلے میں ہماری عزت کا جنازہ نکالے گا. تو بچے جو ماؤں سے کٹ رہے ہوتے ہیں نا, ان ماؤں کی بات کر رہا ہوں جو میرا بیان نہیں سن رہی, وہ بچوں کے مستقبل کے لیے نہیں, وہ اماں اپنا فیوچر سوچ رہی ہوتی ہے, ابا اپنا فیوچر سوچ رہا ہوتا ہے. تبھی 99% ابا بچے کو بالغ ہونے کے بعد شادی نہیں کرنے دیتے کہ میں نے تو اس سے امیدیں لگائی تھی, نوٹ چھاپنے کی مشین, شادی کر دی تو کم بخت آدھی تو اس کی میری بہو لے جائے گی. نہیں آئی بات میرا خیال ہے. 4 لاکھ تنخواہوں والے آدمی میں جانتا ہوں جن کا ابا ان کو شادی نہیں کرنے دے رہا کہ پہلے اسٹیبل تو ہو جاؤ بیٹا. کیا مطلب, ابے تو ریٹرن تو کر, اس کے بعد ہم دیکھیں گے. مجھ سے رابطہ کیا, میں نے کہا شادی کر, بچہ ہو جائے گا, ابا کو بتا دے ہو گیا ہے. ہاں یہ باپ کو حق ہی نہیں ہے یہ روکنے کا بھائی. پھر میں نے ہی نکاح پڑھایا ایسے, میں نہیں پڑھایا نکاح. پہلا جو میں نے بیرون ملک نکاح پڑھایا وہ اس طرح کا پڑھایا ہے. میرا جو پہلا دبئی کا سفر ہوا تھا نا, فرسٹ ٹائم جب میں دبئی گیا ہوں, تو کسی ایسے آدمی کا نکاح پڑھانا تھا. تو دبئی میں اس نے کینیڈا میں لڑکی سے رابطہ ہوا, دونوں ایک دوسرے شادی کرنا چاہتے تھے. ابا نے کہا کہ جب تک تیری تنخواہ اتنی نہیں ہو جائے گی تو اس وقت تک شادی کا سوال بھی مت کرنا, کیونکہ ابھی تو اتنا صرف 4 لاکھ, وہ بھی آج سے 10 سال پرانی بات ہے. صرف کتنے لاکھ, اس زمانے میں بھی 4 لاکھ بہت تھے. یہ تو کوئی ارننگ ہی نہیں ہے ایکچولی, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے بیٹا. اب کیا کر رہے ہو یار تم, کس کی باتیں, مولویوں کی باتوں میں آ رہے ہو. اسٹیبل تو ہو جاؤ, اپنے پاؤں پہ کھڑے تو ہو جاؤ. تو مجھے کہا یار مفتی صاحب میں بیٹھا ہوں, میں فیس بک پہ چیٹنگ ہی کرتا رہوں لڑکیوں سے بیٹھ کے, کیا ہیں. تو میں نے کہا کما رہے ہو, اس نے کہا کما رہا ہوں. میں نے کہا ہمارے تو ہم تو 5,000 جو کما رہے ہیں اس کا بھی پیکیج ہے ہمارے پاس, جو 10,000 کما رہا ہے اس کا بھی پیکیج ہے. 5,000 والے کو ہم کہتے ہیں ایسی لڑکی سے شادی کرو جس کے ابا 2,500 کما رہا ہے, وہ اٹھا کر کے تمہیں دے دے گا اپنی بیٹی, کہے گا میرے سے تو زیادہ اچھا کھلا لے گا نا. یا تمہاری اگر 5,000 ہے تو ایسی جگہ شادی کرو جس کی 6 بیٹیاں اور ابا کی تنخواہ 5,000 ہے, وہ تمہیں دے دے گا. اس کے 5,000 6 بچیوں میں ڈیوائڈ ہو رہے ہیں. وہ کہے گا یار وہ کھائے گی, دنیا میں سب سے بڑے غریب آپ تھوڑی ہیں. تو میں نے کہا ہمارے پاس تو بہت سارے پیکیج ہیں, 4 لاکھ کے تو زبردست, اور رشتہ بھی ہے آپ کے پاس. تو انہوں نے مجھے دبئی کا ویزا لگوایا, میں چلا گیا. میں نے نکاح پڑھایا, نادرا سے رجسٹرڈ کروایا اس نکاح کو. اب جب پتہ چلا, اب چونکہ پرانا قصہ ہو گیا, پتہ نہیں چلے گا ان کے ابا کو. میں بھی اتنے عرصے بعد اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ میں پکڑا نہ جاؤں. دوسروں کی شادی ہو رہی ہے, پکڑے ہم جا رہے ہیں, کیا فائدہ. اپنی شادی میں پکڑا جائے تو چلو, بیوی بھی ملی پکڑا بھی گیا, پٹے کچھ سمجھ میں آتا ہے نا. شادی تم کر رہے ہو, پکڑے کون جا رہے ہیں, ہم جا رہے ہیں. تو اب چونکہ قصہ پرانا ہو گیا, اب تو ان کے بچے بھی ہو گئے. تو نادرا سے ہم نے پورا رجسٹرڈ کروا کے پورا پراپر وے میں ان کو بیوی ان کے نام کرا کے ان کو ہم نے نادرا کا سرٹیفکیٹ پکڑایا. ہم نے کہا بسم اللہ کرو, آج سے یہ تمہاری سچی مچی کی بیوی ہے, اور فیس بک پہ لڑکیوں سے چیٹنگ چھوڑ دو. اب یہی ہے. وہ کینیڈا سے آئی, نکاح ہوا, واپس چلی گئی. اب ماں باپ کو جب پتہ چلا بھائی یہ کیا ہو گیا, ابا نے کہا تیری ٹانگیں توڑ دوں گا, یہ کر دوں گا. میں نے کہا ابا سے بے عزت سے بات کرنا, ابا سے بدتمیزی سے بات, باپ کے احسانات کیا ہیں, زیادہ ہیں, لیکن اللہ پہلے ہے. شادی کس کا حکم ہے, ہم جو شادی کرتے ہیں ابا کے کہنے سے کی وجہ سے تھوڑی کرتے ہیں, اللہ کے کہنے کی وجہ سے کرتے ہیں. تو میں نے کہا اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ ابا کو نادرا کا, اماں کو بھی, اور لڑکی کی بھی اماں نہیں راضی ہو رہی تھیں. وہ کہہ رہی تھی ایکچولی, وہ لڑکی 24 سال کی ہو گئی, اس کو کہنا ہے ایکچولی یہ کہ تم ابھی کینیڈا میں اپنے فیوچر, ایکچولی تم نے بھی یہ کرنا ہے, ایکچولی یہ کرنا ہے, ایکچولی وہ کرنا ہے, ایکچولی کر کر کے لڑکی کا بھی بیڑا ابے کرتا رہے گا. شادی کے بعد نہیں پڑھ سکتی کیا, کس نے پابندی لگائی ہے. بلکہ شادی کے بعد اور آسان ہے پڑھنا, کیونکہ اب خرچہ کون اٹھائے گا, فیسوں کا شوہر اٹھائے گا خرچہ. اس کی بیوی ہے, وہ پڑھائے نہ پڑھائے, وہ آپس کی انڈرسٹینڈنگ ان کی. تو لڑکی کی اماں بھی نہیں راضی تھیں. اب تو میں نہیں کراتا ایسے نکاح جہاں لڑکے کی اماں راضی نہ ہو, کیونکہ اس میں سائڈ افیکٹ بھی ہیں بہت سارے اس کے. لڑکا بعد دفعہ الو بنا رہا ہوتا ہے لڑکی کو. وہ تو خیر میرا جاننے والا تھا, مجھے پتا تھا الو نہیں بنا رہا.
تو لڑکی کی اماں کو پتہ چلا, لڑکی کے ابا کو پتہ چلا. انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے اس شادی کو, ہم اس شادی کو نہیں مانتے. میں نے کہا نادرا کا سرٹیفکیٹ دکھا دو کہ تمہارا باپ بھی مانے گا. نادرا کا نا جو ڈاکومنٹ بنتا ہے بہت پکا ہوتا ہے, پوری دنیا میں ایکسیپٹیبل ہے, وہ پوری دنیا میں وہ مانا جاتا ہے. میں نے کہا اب ان سے بولو کہ تمہارا, یعنی ان کو یہ تو میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں نا, میرے ابا تھوڑی تھے وہ, ان کو میں نے نہیں کہا کہ ان کو بولنا کہ ابا تمہارا باپ بھی مانے گا. میں نے کہا تمیز سے بتا دو ایکچولی یہ ہے ہمارے پاس. لیکن وہ دونوں عقلمند تھی دونوں پارٹیاں. لڑکی کے والدین نے بھی کہا, لڑکے کے والدین نے بھی کہا یار اب ہو گیا ہے کام, پکا کام ہو گیا ہے, نادرا سے سرٹیفکیٹ بھی بن گیا ہے, تو اب بدنامی سے بچنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ اب ایک جھوٹی موٹی کا بھی نکاح کر لو. تو میں نے کہا, لڑکے نے مجھ سے رابطہ کیا, میں نے کہا بالکل صحیح ہے, دنیا کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے پہلے نکاح کر لیا ہے. دنیا کو یہی بتاؤ کہ میرے ماں باپ گئے تھے لڑکی والوں کے ہاں, استخارہ نکالا تھا, لڑکی والوں نے بہت عزت دی. انہوں نے کہا بالکل, لڑکی بھی راضی نہیں ہو رہی تھی, نہیں مما ابھی میں نے شادی نہیں کرنی. جو شریف لڑکیاں ہمارے ہیں وہ سمجھی جاتی ہیں جو اس طرح کی باتیں کر رہی ہوں. نہیں پاپا دیکھیں نا, ابھی تو میں صرف 24 سال کی ہوں, ابھی تو اس عمر میں تو بھاگنے کا طریقہ سیکھتے ہیں, ابھی بھاگنے کا ٹائم تھوڑی آیا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ تو ابھی ہے دیکھو. اور تم بھی کہنا, تمہارے ابا بھی جا کے کہیں گے دیکھیں ہمارا بیٹا بھی جو ہے نا وہ ابھی نہیں چاہ رہا, لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ بہتر مستقبل. جیسے شریف لوگوں کے حالات ہوتے ہیں, اور ٹوپی ڈرامہ کر کے دنیا کو یہی دکھاؤ کہ کیا ہو رہی ہے شادی. تو میں پھر گیا دبئی, شاید اسی سفر میں گیا. ہاں نہیں, نکاح تو میں نے یہیں سے پڑھا دیا تھا ان کا, نادرا سے یہیں سے رجسٹرڈ کر دیا. پھر جو میں دبئی گیا تو ان کی جو جھوٹی موٹی کی شادی تھی وہ کرانے کے لیے گیا تھا. میں نے ان سے بولا خدا کے لیے ان کو نہیں بتانا کہ یہ فساد کس نے کرایا ہے, میں نے کرایا ہے. ہاں مجھے دبئی سے ہمیشہ کے لیے نکلوا دیں گے یہ لوگ. تو میں وہاں گیا, پھر میں نے جا کے ان کا جھوٹی موٹی کا نکاح پڑھایا. لڑکی والے بیٹھے, ایسے لگ رہا ہے جیسے ماں باپ دونوں کے بہت, لیکن عقلمند تھے وہ, عقلمند تھے. بے وقوف ہوتے تو تلواریں نکال لیتے اور طلاقیں دلواتے. بے وقوف نہیں تھے, سمجھدار تھے, پڑھے لکھے لوگ تھے. بس ابا میں تھوڑی سی مسئلہ ہوگا کہ اتنے لاکھ کیوں ہیں. تو خیر ان کی شادی ہو گئی, بڑی اچھی خوشی, اللہ ان کو محبت سے رکھے. تو اولاد بھی ہوئی ماشاءاللہ, اچھی زندگی گزار رہے ہیں. دونوں کینیڈا میں سیٹل ہو گئے. اب کراچی آئے تھے تو وہ لڑکی کینیڈین تھی, کراچی کے ماحول کی عادی نہیں تھی. تو میرے سے مشورہ لیتے تھے کہ کراچی میں نے کہا پاکستان زندہ باد, کراچی کا. ابھی گلستان جوہر میں ایک دن اپنی کینیڈین بیگم کو لے کے نکلے, ڈاکو نے یہاں پسٹل رکھ لی. بولا جو کچھ تیری جیب میں اور جو کچھ بھابھی کی پرس میں نکال دے. کہہ رہے ہم نے نکال کے دے تو دیا, لیکن اس دن کے بعد سے جو بھابھی صاحبہ تھی نا, انہوں نے بولا میں 1 منٹ بھی کراچی میں نہیں رہوں گا. آپ عمران خان کو رو رہے ہو, گولی لگ گئی, بہت برا ہوا. یہاں تو روزانہ 4-6 بندے ڈیلی کے بیسس پہ مر رہے ہیں. نہ کوئی جلوس ہو سکتا ہے, نہ کوئی دھرنا ہو سکتا ہے, کچھ نہیں پتا کوئی سیاسی دھرنے میں کب بم پھٹے. کوئی جمہوریت نہیں ہے بھائی, ڈرامے بازی ہے. ملک میں جو فساد چل رہا ہے, اور پھر کمال یہ ہے کہ اس فساد کو بڑھایا جا رہا ہے, کم نہیں کیا جا رہا. اور اس میں پھر الزامات کرتا کون ہے, الزام کس پہ لگتا ہے, بہت ہی کھچڑی. پاکستان کی صرف ابھی بقا کی دعا کرو کہ اللہ ملک کو بچا لے کسی طریقے سے. ابھی یہ سیاسی اختلافات کو نا ایک حد تک رکھو. کسی بھی آپ سیاسی جماعت کو سپورٹ کرتے ہو کرو, لیکن اتنا سپورٹ نہ کرو کہ ملک کی سالمیت خطرے میں پڑ جائے. ابھی یہ ہو رہا ہے, لوگوں نے اپنی اپنی سیاسی جماعتوں کو اپنا باپ بنا لیا, خدا بنا لیا ہے, اور ریاست کو کیا کر دیا ہے, پیچھے کر دیا ہے. ریاست کے مفاد پر افراد کے مفاد کو قربان کیا جاتا ہے, افراد پر ریاست کو قربان نہیں کیا جاتا. خیر, تو میں یہ بتا رہا تھا, دیکھو ابا بچوں کے مال پہ نظر رکھ کے بیٹھے ہیں کہ نہیں بیٹھے ہوئے, یہ بھی کنجوسی ہے, جہنم میں جانے کا سبب ہے. ابا کو چاہیے کہ جب بیٹے کو پالیں تو یہ سوچ کے پالیں یہ میری اولاد ہے, میں اس کو کس کے لیے پال رہا ہوں, اللہ کے. بالکل اس سے امیدیں نہ لگائیں کہ مجھے کما کے دے گا. وہ غیرت مند نکلے گا تو تمہیں بغیر کہے کما کے دے گا. وہ اس کو غیرت مند بناؤ, بس اس کو دین سکھاؤ, اس کو سخاوت سکھاؤ. اور اس لیے نہیں سکھاؤ میں آج اس کو سکھا رہا ہوں تاکہ کل مجھ پہ خرچ کرے, نہ 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 نہ. جس دعوت میں لالچ آ گئی نا, اس دعوت کا بیڑا غرق. میں اگر آپ کو نماز کی ترغیب دے رہا ہوں اور مجھے لگے کہ یہ اگر نمازی بن گیا تو یہ پھر مجھے ہدیہ دے گا کہ میں آپ کی دعوت پہ نمازی بناؤں, خدا کی قسم اس دعوت میں اثر کیا ہو جائے گا, ختم. اللہ اثر چھین لیتے.
تبلیغی جماعت تو پوری دنیا میں کامیاب ہے نا اس لیے کہ اپنے خرچے پہ جاتی ہے. سمجھتے ہیں؟ لوگوں کو پتہ ہے کہ چندہ مانگنے نہیں آ رہے, اپنے خرچے پہ جا رہے ہیں, الٹا ہمیں کھلائیں گے. جہاں یہ آ گیا نا کہ یہ ان کا اپنا حاجی عبدالوہاب صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے کہ جی وہ اس لیے تھا کہ وہ ایکچولی ان کے پراپرٹی تھی تو وہ انہوں نے دین کا, پہلے دین کی دعوت ہوگی پھر تھوڑا بہت ہدیہ نذرانے کی محفل چلے گی, ٹھیک ہے نا, کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اولاد کو ماں پالے, کوئی اس سے امیدیں نہ لگائے, بالکل, اور اس سے ڈپریشن بھی نہیں ہوگی, ہنسی خوشی زندگی گزرے گی, ہنسی خوشی. بھائی ہم بچوں کو کھلا رہے ہیں, کیوں؟ ہمارے ماں باپ نے ہمیں کھلایا, اب ہماری ذمہ داری ہم ان کے فیوچر کی فکر کریں, ہم اپنے فیوچر کی نہیں. کوئی اور اس زمانے میں تو نالائق بچے اتنے پیدا ہو رہے ہیں کہ ان سے آپ امیدیں لگاؤ گے تو سوائے ٹینشن کے ویسے بھی آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. امید صرف اللہ سے اور اپنے پاس جو بیوی سے بھی امیدیں نہ لگاؤ. میں بیان کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں, مجھے کہیں جانا بھی ہے. تو دیکھو یہ جو کنجوسی ہے نا, اخلاقی کنجوسی, کہ اولاد کی مال پہ نظریں, اولاد ابا کے مال پہ نظریں, چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے مال پہ نظر, بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے مال پہ نظر, پڑوسی کے مال پہ نظر, دوست. تبھی تو لوگ تنخواہیں بتاتے ہوئے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کمبخت کو اپنی تنخواہ بتا دی, پیسے مانگنے آ جائے گا. بیوی کو پیسے بتا دیے, نچوڑ کے کھا جائے گی. عورت کے پاس بھی بڑا پیسہ ہوتا ہے, زیور شیور ادھر سے لاکر میں چھپا کے رکھا ہوتا ہے, میاں کو نہیں بتاتی. اور میں منع بھی کرتا ہوں بتا نہیں دینا, کیونکہ میاں کیا کرتا ہے, بزنس کے نام پہ بیوی سے پیسے لیتا ہے. تمہارے پاس جو 20 تولے سونا پڑا ہے, ایکچولی ایک میں نے بزنس سوچا ہوا ہے, تو 20 تولے میں جب لگاؤں گا تو تمہاری اتنی ارننگ اس سے شروع ہو جائے گی. بہت سارے تجربے ہیں, وہ 20 تولے کسی کا باپ بھی آج تک اس مرد سے نکال نہیں سکا. اور اگر آپ نے کسی کو پیسے دیے, انویسٹ کیے, اور اس نے کما کے دینا شروع کر دیا, تو سمجھ لو بہت ڈینجرس. جو پہلی دفعہ کھا گیا نا وہ کم کھائے گا. اب جو کما کے دے رہا ہے نا, سمجھ لو بیٹا یہ تمہیں ایسا نہ چھوڑنے والا ہے کہ تمہاری 7 پشتوں تک اس کے اثرات جائیں گے. وہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو بھی میں نے کئی دفعہ, وہ رفیع بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کسی کے پاس انہوں نے پیسے لگائے ہوئے تھے نا, وہ ایمانداری سے دے رہا تھا. یہ 12-13 سال پرانی بات ہے. میں نے کہا رفیع بھائی 12 یہ نہیں دیتا, آج کل آپ نے پیسے لگا دیے, وہ ایمانداری سے دے گا, یہ نہیں ہوتا. یہ مریخ سے آئی ہوئی, مریخ پہ شاید ایسا ہوتا ہو. ارتھ جسے کہا جاتا ہے EARTH, اور جس کو عربی میں ارض کہا جاتا ہے, اردو میں زمین کہا جاتا ہے. اس اور خاص طور پہ وہ ارض جو مقدس ارض ہے, ارض پاکستان جسے کہا جاتا ہے, اس میں کم از کم ایسا نہیں ہوتا. انہوں نے کہا نہیں ہوتا ہے, میں کر رہا ہوں. اور وہ بھی داڑھی, اس کی بھی نمازی, اور وہ بھی پرہیزگار, اور وہ بھی اتنا اچھا. اور الحمدللہ یہ بھینسوں کا بزنس کرتے تھے, کروڑوں روپے انہوں نے لگائے, اور ماشاءاللہ بہت اس نے کما کے دیا. اس کے بعد ایسا بھاگا ہے مارکیٹ سے, کیا ہو گیا, شارٹ. اب وہ اس کا کہنا یہ ہے کہ میرا بزنس لاس ہوا ہے, میں نے کرپشن نہیں کی. وہ اللہ جانے, وہ مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ کرپٹ تھا یا باقی بیچارے کو لاس ہوا. لیکن جو میں کہہ رہا تھا وہ بات درست ثابت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ لوگ سمجھتے ہیں ہم بیوقوف بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, ٹھیک ہے نا. پیسہ کسی کو دے دیا وہ کما کے دے گا, یہ نہیں ہوتا بھائی. اور اگر کما کے دے رہا ہے تو سمجھ لو اب پورے نچوڑنے کی تمہیں تیاری ہو رہی ہے. خیر, ایک جو میرا بیان نہیں سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, شاید کوئی 2-4 لوگ ایسے ہوتے بھی ہوں. تو خیر, یہ کنجوسی ہے معاشرے میں, سوسائٹی میں, کہ پیسہ دوسرے کا وہ احتیاط سے انسان استعمال ہی نہیں کرتا. میں جب اپنی گاڑی کسی کو دیتا ہوں چلانے کے لیے, میں اسے کہتا ہوں اپنی سمجھ کے چلانا خدا کے لیے. لوگ تو کہتے ہیں نا کہ کسی اور کی چیز ہے احتیاط سے چلانا, میں یہ نہیں کہتا کسی اور کی چیز ہے, مجھے پتہ ہے کسی اور کی چیز ہے تو احتیاط نہیں کرے گا. میں کہتا ہوں یہ آج سے یہ گاڑی یوں سمجھو کہ جیسے آپ کی ہے, تو پھر وہ تمیز سے چلا رہا ہوتا ہے, صحیح ہے نا. آپ اپنی بائک کسی کو دیں, تجربہ ہے, آپ 10 سال چلاتے رہیں گے, کہیں سے کوئی آواز نہیں آئے گی. جس دن آپ نے اپنی بائک کسی کو پکڑائی نا, کہیں نہ کہیں سے بجے گی وہ. اگلی دفعہ جب آپ بیٹھو گے نا, میرا بہت دفعہ کا تجربہ ہے, آپ کو لگے گا کچھ بج رہا ہے اس میں. کیا بج رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا تو چین کور ہل رہا ہوگا, پتہ نہیں کیا کرتے ہیں یار, سمجھ سے بالا تر ہے. آپ چلاتے رہو گے, ٹھیک ہے. جہاں کسی کو بائک پکڑا دی آپ نے اور صرف انڈا موڑ سے گھوم کے آیا ہے, آپ بیٹھو گے, آپ کو لگے گا کچھ اس کے ساتھ کچھ ہوا ہے, کچھ زیادتی ہوئی ہے اس کے ساتھ, ٹھیک ہے. امانت نہیں ہے بھائی. تو یہ بھی کنجوسی کی بہت ساری اقسام ہیں کہ اپنے مال کو تو بڑا تمیز سے, اور دوسروں کے مال کی کوئی اہمیت نہیں ہے, اور دوسروں کی جیبوں پہ نظر رکھی ہوئی ہے. اگلا آپ کو تنخواہ بتاتے ہوئے ڈر رہا ہے, اس کو پتہ ہے میں نے بتا دی نا
میں بہت نالائق آدمی ہوں لیکن میرے سامنے اللہ کا بڑا فضل ہے, لوگ اپنی ارننگ کھل کے بتا رہے ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہے مولوی صاحب ہم سے چندہ نہیں مانگیں گے. پاکیٹ ویلفیئر ٹرسٹ کے لیے جو میں چندہ مانگتا ہوں نا, اوپنلی جس کو دینا ہے بھائی اس اکاؤنٹ میں دے دے. کبھی نہیں میں نے کہا وسیم بھائی آپ کتنے دے رہے ہیں, ستار بھائی آپ, اور وہ تو ٹرسٹ میرا ذاتی ہے بھی نہیں, وہ تو سیلاب زدگان کا ہے. ہم اتنا بھی نہیں کرتے الحمدللہ کہ یہ بڑا سیٹ ہے تو اس سے سیلاب زدگان. بھائی اگلا کہتا ہے یار میں بتا کے پھنس گیا ہوں کہ میں بڑا سیٹ ہوں, میرے سامنے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں میرے اتنے کروڑ کا وہاں اتنے وہاں لگے, میں اتنے کروڑ. ان کو پتہ ہے مولوی صاحب انشاءاللہ ہم سے پیسے, اللہ مجھے مستغنی رکھے, یہ تو اللہ کی مدد ہے تو بچے ہوئے ہیں, اللہ نظر ہٹا لے تو انسان میں لالچ آتے ہوئے دیر نہیں لگتی. میرے پاس ایسے لوگ بھی آئے کہ مفتی صاحب ہمارا 400 کلو سونا چوری ہو گیا ہے. میں پہلے تو میں نے کہا شاید 400 گرام کی بات کر رہا ہوگا, 4 کلو کی بات, 400 کلو. اور بھی یہاں نہیں رہتے, وہ باہر رہتے ہیں, کیونکہ مجھے ڈر ہے میں ہی اغوا نہ ہو جاؤں. کیا بھائی کہاں ہے وہ بندہ بتا, کیونکہ جس کا 400 کلو سونا چوری ہوا یا لوٹ لیا تو اس کے پاس اور بھی تو ہے نا. اور جو جس اسٹائل سے وہ بتا رہے تھے لگ رہے تھے کہ ان کے تھوڑا سا کوئی مسجد سے چپل چوری ہوئے ہیں ان کے, ایسے بتا رہے تھے. ایکچولی وہ میرے 400 کلو سونا چوری ہو گیا, تھوڑا سا مجھے اس سے ٹینشن ہو رہی ہے. تو میں نے کہا بھائی 400 کلو سونا چوری ہو جائیں تو لوگ برین ہیمریج سے مر جائیں. تو پتہ چلا جی اتنا دیا اللہ نے. یہاں نہیں رہتے, یہ پہلے ذہن میں رکھیں, کہیں اور رہتے ہیں. کہاں رہتے ہیں یہ نہیں بتاؤں گا میں, تو ورنہ مجھے پیپلز پارٹی اٹھا لے گی سب سے پہلے, حقیقت بتاؤں, اور زرداری کے پاس پہنچا دیں گے, بیٹا تو بتا بندہ ہے کہاں. جیسے ہی انہوں نے کہا نا یہ اللہ کی قسم یہ انسان نہیں ہے, یہ فرشتہ ہے جو زمین پہ اتر گیا ہے, تو پھر اس نے کہا ذالکن الذی, اشارہ کر کے ہاتھ سے کہا ذالکن الذی لمتننی فی, یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی کہ امرات العزیز تراود فتاها عن نفسی, کہ عزیز مصر کے بیوی ہے اور ایک غلام پر اور ایک گھر کے خادم پر عاشق ہو گئی ہے. تو کیا دماغ تھا یا نہیں, اس نے اپنی سے الزام دور کرنے کے لیے طریقہ کیا اختیار کیا. پہلے بھی تو کہہ سکتی تھی نا کہ بھائی تم لوگ آ جاؤ, تم جس کے بارے میں مجھ پہ الزام لگا رہی ہو نا, میں اس یوسف کو بلاؤں گی, پھر تمہیں دکھاؤں گی, پھر تم خود بولنا, بتاؤ. نہ اس نے کہا بھائی اس سے پتہ چلتا ہے, دیکھو جو لوگ جذباتی ہوتے ہیں نا وہ اپنی مراد تک نہیں پہنچتے, ایک دم نہیں کرنا شروع کر دیتے. جو پلاننگ کر کے کام کرتے ہیں کہ بھائی ابھی پلاننگ کرنی ہے, پلاننگ یہ کرنی ہے کہ بھائی ہم نے آپ کی دعوت رکھنی ہے. اگلا پوچھے گا کیوں, کیا ہو گیا بھائی, دعوت کا آج تک تو بھی خیال نہیں, چھوڑو یار کبھی دوستی یاری میں دعوتیں چلتی ہیں, چلو بھائی دعوت آ کے بیٹھ گئے. چھریاں پکڑا دی, بھائی چھریاں ہم کو کیوں پکڑا رہے ہو, تمہارے گھر میں خدمت گزار نہیں ہے, ان سے یہ سیب کٹوا کے رکھ لیتی نہ, بس آپ چھری پکڑیں اور بات نہیں, جو آپ کو کہا جا رہا ہے یہ پورا ماحول بنایا جا رہا ہے, صبر ہے اس کے اندر, تحمل ہے. اور پھر یہ نہیں کہا اب میں اسی یوسف کو بلاؤں گی جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہے تھے, وہ یوسف آئے گا تو تم اس کا حسن دیکھ کے خود کہنا کہ میں مجرم ہوں یا نہیں ہوں, مجھ پہ تہمت لگانا ٹھیک ہے یا نہیں. نہ, یہ اسٹائل چھچورے لوگوں کا ہوتا ہے. یہ کس کا اسٹائل ہوتا ہے؟ دیکھو جب آپ کسی ریلائبل ادارے میں انٹرویو دینے کے لیے جاتے ہیں, ٹو دا پوائنٹ آپ سے سوال پوچھتے ہیں. وہ کسی بھی بڑے ادارے میں جائیں گے نا, آسان مثال دوں, یو ایس اے آپ جا رہے ہو ویزے کے لیے, یو ایس اے جا رہے ہو, آپ کو انٹرویو کے لیے بلایا, انہوں نے بلاتے ہیں نا یو ایس اے والے, جرمنی والے. انہوں نے آپ سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے, آپ نے کہا غفار نام ہے, پیار سے پپو کہتے ہیں, اور ویسے تو والد صاحب چاہ رہے تھے کہ میرا نام جمشید رکھیں, لیکن والدہ کا اصرار تھا کہ پپو وہ کیا رکھا جائے, غفار رکھا جائے. اسی وقت ریجیکٹ. ٹھیک ہے, جاب کیا ہے آپ کی, جاب جو ہے, جاب آپ نے جاب کا پوچھا ہے نا, اچھا جاب میری, میں اسٹاک ایکسچینج میں جاب کرتا ہوں اور پچھلے سال میں نے یہ جوائن کی ہے, اس سے پہلے میں ڈرائیونگ کی جاب کرتا تھا, لیکن چونکہ پڑھا لکھا تھا تو میرے والد صاحب نے مجھے کہا اسٹاک میں, تو میں اسٹاک ایکسچینج چلا گیا. چماٹ مارے گا نکال کے نا, گارڈوں کو بولے گا اس کو پڑھ کے وہ ایمبیسی بند کر کے چلا جائے گا. کہیں بھی کوئی بھی سیریس لوگ ہوتے ہیں نا بھائی, جو پوچھا جا رہا ہے ہاں یا نہ میں اس کا جواب دو, ایران توران مت کرو. تو رشتے جو ریجیکٹ ہوتے ہیں نا, جو سمجھدار آدمی اگر بیٹھا ہوا وہ بھی جو پوچھ رہا ہے, آپ نے ایران توران شروع کر دیا, تو بعض دفعہ لڑکی کے ابا ریجیکٹ, نکل یہاں سے. میں نے خود کئیوں کو ریجیکٹ کیا. ہماری ایک خاتون کی تھی, رشتہ دار خاتون تھی, ان کی شادی تھی 20-30 سال پہلے, بندہ آیا اسے جو پوچھو جواب ہی نہیں دے رہا, وہ
ابے تجھ سے جو پوچھا جا رہا ہے اس کا ہاں یا نا میں جواب دے, ایران توران کر رہا ہے. خیر سورہ یوسف نہ رہ جائے. تو زلیخا نے کیا کہا, یہ نہیں کہ چھری, وہ پوچھے گی چھری کیوں بھائی, چھری پکڑائی ہے سیف کاٹ. پھر یہ بھی نہیں کہا کہ میں اب اس یوسف کو بلا رہی ہوں پھر تم دیکھ کے خود فیصلہ کرنا, نہ. یوسف علیہ السلام کو بلایا. یوسف علیہ السلام کو جب انہوں نے دیکھا بھائی یہ حسین نوجوان کون ہے, اللہ کی قسم یہ فرشتہ ہے جو آسمان سے اتر گیا ہے. اب اصل پوائنٹ پہ آئیے. فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي, ذَلِكَ ہاتھ سے اشارہ کے وقت کہا جاتا ہے, یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا یوسف علیہ السلام کو جمال دیا. آگے کہنے لگی وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ, میں نے اسے ورغلانے کی کوشش کی لیکن یہ بچ گیا. بعض دفعہ انسان کا گناہ جب ایکسپوز ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ گناہ پہ جری ہو جاتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ دوسروں کے گناہوں پہ پردہ ڈالو. ایک ایکٹرس ہے بڑی مشہور ہے, اس کی کوئی فحش ویڈیو لیک ہو گئی تھی تو سب اس کو گالیاں دے رہے تھے. میں نے اس کے حق میں ایک بیان دیا تھا کہ بھائی اس کو توبہ کا چانس دو یار, غلط کیا اس نے, توبہ کرے, اللہ سے معافی مانگے, اور جو اس کی ویڈیوز لیک کر رہے ہیں وہ زیادہ بڑے گناہ گار ہیں. تو میرا لاہور جانا ہوا, میری اس سے ملاقات ہوئی. اس نے مجھے کہا کہ آپ کے اس بیان نے مجھے اتنا موٹیویٹ کیا اور حوصلہ دیا نا کہ بتا نہیں سکتی میں. وجہ اس کی ہے کہ جب چاروں طرف سے گالیاں پڑ رہی تھیں, شیطان دل میں وسوسے ڈال رہا تھا کہ اب بدنام تو ہو ہی گئے ہو, اب عزت تو گئی, اب کھل کے کرو. اور لوگ بھی رابطہ کر رہے تھے جو فحش لوگ ہوتے ہیں, بھئی تم اسی فیلڈ میں آ جاؤ. تو اس نے بتایا کہ آپ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے, آپ نے میرے فیور میں اور توبہ کی فضیلت پر ایک بیان دے دیا جس سے اللہ نے مجھے توبہ کی توفیق دیا. وہ نمازی پرہیزگار ہے ماشاءاللہ, پردہ کرتی ہے. تو اس سے اب دیکھو, پہلے تو وہ جو عزیز مصر کی بیوی تھی نا وہ گناہ کو چھپانا چاہ رہی تھی, اپنے شوہر کے سامنے بھی نہیں اگلا اس نے, لوگوں کو سے بھی چھپانے کی کوشش کی, لیکن کیا ہوا, برائی کی چیز لوگوں نے پھیلا دی. اب جب پھیلا دی, بدنام ہو گئی, تو اب کیا کہہ رہی ہے کہ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ, کہ یہ معاذ اللہ نقل کفر نباشت, یہ میرے ساتھ اگر میری خواہش پوری نہیں کریں گے تو لَيُسْجَنَنَّ, اسے جیل کی کوٹری میں ڈلوا دوں گی اور یہ رسوا ہو جائے گا جیل کی کوٹری میں. میں سمجھا پا رہا ہوں, جب گناہ کسی کا ظاہر ہوتا ہے نا تو وہ گناہ پہ جری ہو جاتا ہے. اس لیے شریعت کا حکم کیا ہے, پردہ ڈالو, پردہ ڈالو, کیونکہ جب تک لوگوں سے چھپا ہوا ہے وہ ڈر ڈر کے کرے گا, وہ ڈر ڈر کے کرے گا. یہاں ہمارا سیکولر لبرل طبقہ ایک فضول بات بہت کرتا ہے, کہتا ہم کوئی منافق نہیں ہے, ہم جیسے ہم لوگوں کے سامنے ہیں ویسے ہی ہم گھر کے اندر بھی ہیں, ویسے ہی ہم بند کمرے میں بھی ہیں. او بھائی, بند کمرے میں گناہ بھی گناہ ہے, لیکن کم درجے کا گناہ, پبلک کے سامنے یہ گناہ زیادہ درجے کا گناہ ہے. ایک صاحب کہہ رہے تھے رمضان میں فلم دیکھ رہے تھے, میں نے کہا بھائی کیا کر رہا ہے, رمضان میں تو احتیاط کرو. آپ مجھے بتا رہے تھے کہ میں دیکھتا ہوں, تو میں نے کہا رمضان میں تو احتیاط کرو, میں منافق نہیں ہوں کہ رمضان میں الگ شوال میں الگ. میں نے کہا پھر ایسا کرو مسجد میں جا کے دیکھو فلم, کوئی پوچھے مسجد میں کیا کر رہا ہے, میں منافق نہیں ہوں کہ مسجد میں الگ اور مسجد سے باہر الگ. چرس پیو مسجد میں بیٹھ کے, کوئی پکڑے کہ مسجد میں کیا کر, میں منافق نہیں ہوں کہ برساتی نالے میں الگ اور مسجد میں الگ. جاہل لوگ ہیں, انہوں نے گناہ کو ہلکا کر دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, کل امتی معافن الا المجاہرین, جہار کرنے والے ہر امت قابل معافی ہو سکتی ہے, جو کھل کے پبلک کے سامنے گناہ کرتے ہیں وہ قابل معافی نہیں ہو سکتے, اس لیے کہ ان کو اپنے گناہ پہ ندامت نہیں ہے. تو اپنے گناہ اگر اللہ نہ کرے, بند کمرے میں بھی کسی نے گناہ کیا ہے, اللہ بچائے سب کو, اس پہ بھی پردہ ڈالنے کا حکم ہے. پبلک کے سامنے مت بتاؤ کہ میں یہ کرتا ہوں, میں یوں کرتا ہوں. آج نوجوان بتا رہے ہوتے ہیں میری گرل فرینڈ ہے, میں نے اتنی لڑکیوں کے ساتھ ریلیشن قائم کیا. بھائی تو گدے کتوں والے کام کر کے ہمیں کیوں بتا رہا ہے, دوستوں کو کیوں بتا رہا ہے, تو بڑا مجرم ہے. گدے گھوڑے والا کام کیا, کتوں والا کام کیا. کتا اپنے کام کو چھپاتا ہے, نہیں چھپاتا نا, تو بھی نہیں چھپا رہا, تو کتے سے بھی بدتر ہے, کیونکہ وہ اس کے پاس دماغ نہیں ہے, حیا نہیں ہے. تیرے اندر تو اللہ نے حیا رکھی ہے, تو بتا رہے ہوتے ہیں دوستوں کو بڑے فخر سے. تو اس لیے گناہ پہ پردہ ڈالنے کا حکم, کیونکہ گناہ جب ایک دفعہ سوسائٹی میں عام ہو جاتا ہے تو اس سے لوگوں کو موٹیویشن ملتی ہے. تو زلیخا کے ساتھ یہی ہوا, اس نے کہا جب سب کو پتا چل گیا ہے اب تو میں نے دکھا دیا کہ دیکھو اتنا خوبصورت آدمی ہے, اتنے خوبصورت نوجوان ہے. تو پھر کھل کے کہنے لگی کہ اگر اس نے میری بات نہ مانی تو اس کو جیل کی کوٹری میں ڈلوا دوں گی.
جب یہ بات یوسف علیہ السلام نے سنی، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اے اللہ، اچھا ان عورتوں نے بھی سفارش کی یوسف علیہ السلام سے، معاذ اللہ کہ اس کی بات مان لو. قرآن کہتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کہا اے اللہ مجھے جیل کی کوٹری اس گناہ سے زیادہ محبوب ہے جس گناہ کی مجھے یہ دعوت دے رہی. وہ کنوارے تھے یوسف علیہ السلام، نوجوان تھے. اور کل میں نے 2 باتیں کی تھی نا کہ جب انسان جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے اس میں خواہشات کا ایک طوفان ہوتا ہے، اور پیغمبروں میں عام لوگوں سے زیادہ جسمانی قوت ہوتی ہے، مردانہ قوت ہوتی ہے، عام لوگوں سے کئی گنا زیادہ. اس حالت کے بعد اور اتنا ایک دھمکی بھی مل گئی، اس کے بعد اللہ سے کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ اے اللہ مجھے جیل کی کوٹری زیادہ محبوب ہے اس گناہ سے جس گناہ کی طرف مجھے یہ دعوت دے رہی. آج ہمارے نوجوان نے زنا کتنا آسان بنا لیا بھائی، کہنے توبہ کر لیں گے. جو دیندار ہے وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، بعد میں توبہ کر لیں گے. بھائی اتنا آسان ہوتا تو یوسف علیہ السلام یہ باتیں کرتے. توبہ کی امید پہ گناہ کرنا حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے ایسے ہے جیسے کوئی اپنے آپ کو زخمی کرے اس امید پہ کہ بعد میں علاج کرا لوں گا، اپنے آپ کو بیمار کرے اس امید پہ کہ بعد میں علاج. بھائی بیمار ہو گیا تو علاج ہے، اس نیت سے اپنے آپ کو بیمار کرنا حماقت ہے. تو اتنا دباؤ کے باوجود بھی یوسف علیہ السلام نے کہا اے اللہ مجھے جیل کی زندگی اس گناہ سے زیادہ. کیونکہ جو غیرت مند ہوتے ہیں نا وہ اللہ کے ساتھ نمک حلالی کرتے ہیں. جس رب نے کھلایا ہے بھائی کیسے اس نے حلال اتنا آسان کیا ہے ہمارے لیے تو ہم کیوں حرام کی طرف جائیں. تو کہنے لگے وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ. اے اللہ اگر تو نے ان کی بری تدبیر مجھ سے دور نہ کی تو میں بھی انسان ہوں، میں ان کی طرف مائل نہ ہو جاؤں کہیں اور میں جہالت والا کام کر بیٹھوں گا. میں تجھ سے توفیق مانگتا ہوں کہ تو مجھے اس گناہ سے بچا لے. انبیاء پوری کوشش کرتے ہیں برائی سے بچنے کی اور توفیق کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے. اپنے اوپر توکل نہیں کرتے، اعتماد نہیں کرتے. فاستجاب له ربه، اللہ کہتے ہیں ہم نے یوسف کی دعا قبول کر لی، ہم نے ان کو توفیق دے دی، ان کے دل کو تھام لیا. اور فصرف عنہ کیدہن، ان عورتوں نے پوری کوشش کر لی ہر طرح سے بلیک میل کر کے بھی اور بھی جو طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم نے یوسف کے دل کو تھام کے اسے اس برائی سے بچنے کی توفیق دے دی. انہ هو السمیع العلیم، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننہ حتی حین. اللہ کہتے ہیں لیکن ان لوگوں نے کچھ باتیں دیکھیں جس سے ان کو اندازہ ہوا کہ یوسف کا جیل بھیجنا ہی ٹھیک ہے. وہ باتیں کیا تھیں؟ وہ باتیں یہ تھی کہ ٹھیک ٹھاک بدنامی ہو گئی تھی. اب ساری دنیا کو تو نہیں زیارت کروا سکتی تھی نا وہ یوسف علیہ السلام کی. پورا مصر تھا، آباد کنٹری تھا اس زمانے میں. مصر کی تہذیب تو بڑی ایک مشہور تہذیب سمجھی جاتی ہے، کہتے ہیں نا قدیمی مصر. تو اس کو یہ اندازہ ہوا کہ لوگ اب مجھ سے پوچھیں گے ساری دنیا کہ اگر غلطی تمہاری نہیں تھی تو پھر یوسف علیہ السلام اسی محل میں آرام سے رہ کیوں رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نا بھائی اگر یہ مجرم ہے تو اس کو چھوڑا ہوا کیوں ہے؟ یہ اگر اتنا برا ہے تو اس کو چھوڑا ہوا کیوں ہے؟ ایک طرف کہتے ہو ایسا ہے ویسا ہے فلانا ہے ڈھمکانا ہے تو رکھا ہوا کیوں ہے اس کو؟ تو یہی اس پہ الزامات لگنا شروع. تو اس نے کیا کیا بھائی، یوسف کو جیل میں بھیجو تاکہ کوئی ہم پہ یہ انگلی نہ اٹھا سکے کہ یہ غلطی یوسف کی نہیں تھی بلکہ یوسف علیہ السلام کی نہیں تھی بلکہ زلیخا تھی. تو جیل میں بھیج دیں گے تو ہم کہیں گے بھائی دیکھو ان کی غلطی تھی، ہم نے کہاں بھیج دیا؟ جیل میں ڈال دیا. اب دیکھو برائی سے بچ بھی رہے ہیں لیکن انجام کیا ہو رہا ہے؟ جیل کی کوٹریاں. آج لوگ کہتے ہیں داڑھی کٹا دیں گے تو جاب مل جائے گی، داڑھی رکھنے سے جاب نہیں ملتی. بھائی زنا سے بچنے سے جیل جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کرنے پہ جیل نہیں جا رہے ہوتے. بعض دفعہ نیکی پہ آزمائش ہے لیکن وہ جیل بہت بڑی رحمت کا ذریعہ بن جاتا ہے. داڑھی رکھ کے جاب اگر نہ ملے تو سمجھو کہ اللہ آپ کو بہت زیادہ نوازنا چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے توکل چاہیے. یوسف علیہ السلام میں توکل تھا. جیل گئے، اللہ کی تقدیر پہ راضی ہوں. بھائی کب تک رکھنا ہے اللہ نے یہاں؟ پوری زندگی رکھنا ہے، اللہ کی تقدیر پہ راضی. یہ توکل ہونا چاہیے. اگر توکل نہ ہو بندہ جیل جا کے کیا بولے؟ میں اللہ کے لیے اتنی قربانیاں دے رہا ہوں، پہلے کنویں میں ڈلوا دیا، پھر اللہ نے بازاروں میں فروخت کروا دیا،
اب اتنا اللہ اللہ کر کے اللہ سے دعائیں بھی مانگ رہا ہوں بچا لے، بچا کے بھی اللہ نے کہاں ڈلوا دیا، لو بھائی کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ یہ چغتائی صاحب سے رابطہ کرو، وہ سرسوں کا تیل کا کوئی نسخہ بتائیں گے ناخن پہ۔ اور اب تو آزاد جمیل صاحب آ گئے ہیں، یوں لگائیں گے جیل کی دروازہ۔ کیا خیال ہے بھائی؟ نئی فلم مارکیٹ میں آ چکی ہے، میٹر پہ یوں کریں گے، میٹر کیا ہو جائے گا؟ رک جائے گا۔ تو بہتر طریقہ پتہ ہے کیا ہے؟ میٹر پہ یوں کرنے کے بجائے پنجاب میں واپڈا کے آفس پہ جا کے یوں کر دیا جائے، کیا خیال ہے؟ اور ادھر وہ جو ہمارا وہ ہے کراچی میں کہ الیکٹرک والوں کے سب کے جا کے تھوک لگا دو۔ اچھا میرے بھائی، مذہب کا کیا کچومڑ نکال دیا یار، کیا تماشا بنایا ہوا ہے مذہب کا یار۔ یہ پاکستان میں ہی ایسے تماشے آپ کو ملیں گے، باقی دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے۔ اچھا میرے بھائی کہاں سے ہم تھے یار؟ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، بالآخر یوسف علیہ السلام کو جیل ہو گئی، اب جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، زندگی گزر رہی ہے، اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، یہ یوسف علیہ السلام کا صبر ہے۔ دیکھو ایک جملہ اب تک زبان سے ناشکری کا نہیں نکلا، جیل میں اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ جیل میں آپ کے ساتھ جو ہے دو اور قیدی بھی تھے، وہ بھی تھے، وہ آپ کی حرکات و سکنات نوٹ کرتے تھے۔ نیک انسان ہر جگہ اپنی نیکی سے پہچانا جاتا ہے۔ تو قال احدہما انی ارانی اعصر خمرا، خواب آیا ان دونوں کو، صبح اٹھے اور کہنے لگے، یوسف علیہ السلام کے پاس آئے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ انگوروں سے نہیں، شراب نچوڑتے۔ وقال الاخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا، دوسرے نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نے اپنے سر پہ روٹیوں کا ٹوکرا رکھا ہوا ہے، یا تأکل الطیر منہ، جس سے پرندے نوچ نوچ کے وہ روٹیاں کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتأویلہ انا نراک من المحسنین، اے یوسف ہم آپ کو نیک آدمی سمجھتے ہیں، آپ اس خواب کی تعبیر بتائیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے بھائی خوابوں کی تعبیر نیک آدمی کے لیے اس تعبیر تک پہنچنا آسان اور برے کے لیے پہنچنا مشکل۔ اس لیے لوگ اکثر خوابوں کی تعبیر نیک لوگوں سے پوچھتے ہیں۔ اس کے لیے صرف نیک ہونا کافی نہیں ہے، زیرک اور عقل مند ہونا بھی ضروری ہے، دماغ تیز ہو۔ میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں نا، ایک شخص نے مجھ سے پوچھا، ایک خاتون نے کہا کہ میں نے اپنے شوہر کو میلے کپڑوں میں دیکھا ہے۔ وہ سمجھ رہی تھی اس خواب کا مطلب میرا شوہر گندا ہے۔ میں نے کہا اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایٹیٹیوڈ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ٹھیک، انگلش میں کہا تاکہ غصہ نہ آئے، آپ کا ایٹیٹیوڈ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے کہا کیوں بھائی؟ میں نے کہا اللہ نے کہا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، تو میاں کا لباس گندے کا مطلب میاں کا لباس تو آپ ہو۔ خواب میں میاں کو تو گندا نہیں دیکھا نا، اور واقعی ان کا ایٹیٹیوڈ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا، بعد میں ڈیورس ہی ہو گئی۔ چلو خیر، اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ہاں بھائی کہاں چلے گئے ہم؟ تو وہ کہنے لگے انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو نیک لوگ۔ اب ایسا نہ ہو کسی کو خواب میں اپنے ہسبینڈ گندے کپڑوں میں یا بیوی گندے کپڑوں میں آ جائے تو بدگمان نہ ہو۔ ہر خواب ہر ایک کے لیے ایک جیسا نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے گھر میں صرف ختم ہو گیا وہ اس لیے گندے میلے ہی گھوم رہے ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ خواب میں اشارہ ہو کہ اس کو تمیز والے کپڑے پہنا دو، گندے کپڑے پہن کے آفس جا رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ میلے کپڑے پہن کے آفس جا رہا ہے، صرف منگواؤ اس سے سودے میں، یا یہ کمپنی غلط ہے، یہ جو صرف کی ہے یہ لوکل کمپنی، اچھی والی کمپنی منگواؤ، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے۔ تو قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا دیکھو میں تمہیں خواب کی تعبیر بعد میں بتاؤں گا، لیکن ابھی جو کھانا آنے والا ہے نا ہمارے لیے، میں پہلے سے بتا دیتا ہوں کیا آئے گا۔ یہ معجزہ تھا یوسف علیہ السلام کا، میں پہلے سے بتا دوں گا کھانے میں کیا آنے والا ہے، حالانکہ آپ کو جیل کے باہر کا کچھ بھی علم نہیں ہے۔ حضرت یوسف نے کیوں یہ معجزہ دکھایا؟ یہ علم غیب نہیں ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ معجزہ۔ اللہ بذریعہ وحی بتا رہا ہے، تو اللہ جیسے نبی کو بذریعہ وحی بتاتا ہے تو کسی ولی کو بذریعہ کرامت بھی بتا سکتا ہے۔ معجزہ اور کرامت پر میں تفصیلی بات کر چکا ہوں۔ معجزے اور کرامت میں فرق صرف یہ ہے کہ معجزہ یقینی ہے، کرامت کے وجود پہ یقین کرنا ضروری نہیں ہے، بتانے والے پر ہے، اگر قابل اعتماد ہے تو مان لو، قابل اعتماد نہیں ہے تو ریجیکٹ کر دو۔ لیکن وہ کرامت اور جو معجزہ ہے نا،
یہ نسبت دونوں کی اللہ کی طرف ہوتی ہے. لہذا کرامت معجزہ جتنا عجیب ہوتا ہے کرامت بھی اتنی عجیب ہو سکتی ہے, اس میں کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے. تو فضائل اعمال میں جو کرامت کے واقعات ہیں ان کو شرک قرار دینا درست نہیں ہے, وہ مستند کتابوں سے لیے گئے واقعات ہیں. اب لوگ کہتے ہیں تو کہانیاں ہیں, آپ کو کہانیاں لگ رہی ہیں کیونکہ آپ کے ہاں بزرگ ہوتے نہیں ہیں اس لیے کرامتیں ہوتی نہیں ہیں. ہمارا تو بزرگوں سے ایک سلسلہ صحابہ تک پہنچتا ہے, لہذا کرامتوں کی ہمارے یہاں الحمدللہ بھرمار ہے. محدثین نے کرامتیں لکھی ہیں, تابعین کی, اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ کرامتوں کے واقعات صحابہ سے زیادہ تابعین میں ہمیں ملتے ہیں. تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ تابعین صحابہ سے زیادہ فضیلت والے ہیں, بلکہ یہ اس کی علامت ہے کہ کم درجے کے بزرگ سے بھی کرامت کا صدور ہو سکتا ہے, اعلیٰ درجے کے بزرگ سے نہیں ہو سکتا. جیسے جو معجزے حضرت عیسیٰ کے ہاتھ پہ ہوئے, مردے کو زندہ کرنا, ہمارے نبی کے ہاتھ پہ وہ معجزہ نہیں ہوا, لیکن مقام کس کا بلند ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. جتنے اوٹ پٹانگ قسم کے اعتراضات کیے جا رہے ہیں نا, فضائل اعمال, فضائل کی کہانیوں کی کتاب, قصوں کی کتاب, فلانے کتاب, ڈمبانی کتاب, بھائی وہ قصے محدثین کی کتابوں سے لیے ہیں اور وہ کرامت کے واقعات ہیں. اور کرامت سے انسان کا عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے, کمزور نہیں ہوتا, کیونکہ انسان کو پتا ہے یہ کام کون کر رہا ہے؟ اللہ. اور کرامت کا مطلب یہ نہیں ہوتا اس بزرگ کے پاس اس کام کے اختیارات آ گئے ہیں, نہ بس اللہ نے اس دفعہ کروا دیا, باقی اس کو کچھ بھی نہیں پتا, یہ عالم الغیب نہیں ہے, کچھ بھی نہیں بتا سکتا. یہ ایک دفعہ اللہ نے بتا دیا تو بتا دیا. اب یوسف علیہ السلام جو تھے ان کو اللہ نے بتا دیا کہ کھانا کیا آنے والا ہے, یہ نہیں بتایا کہ جیل سے کب نکلو گے آپ, صحیح ہے نا, ان کو نہیں پتا تھا میں جیل سے کب نکلوں گا. تبھی اس قیدی کو کہہ رہے ہیں جا کے بادشاہ سے کہنا بھائی مجھے یہاں سے نکالو. تو اب لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا واقعہ کہ انہوں نے کشتی کو یوں اٹھا کے پار لگا دیا, بھائی یہ کرامت کا واقعہ ہے. وہ نہیں ہے اعجاز ارشاد بھٹی صاحب, انہوں نے میرے ساتھ بھی پوڈ کاسٹ کی, اس میں مجھ سے سوال کیا کہ وہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا واقعہ کتاب میں لکھا ہے کہ کشتی پھنس گئی تھی, انہوں نے سمندر میں نا کشتی کو اٹھا کے باہر نکال دیا. میں نے کہا مجھے نہیں پتا یہ اوتھینٹک کتاب ہے یا نہیں ہے جس میں یہ واقعہ ہے, اور اگر یہ مستند ہے اور بیان کرنے والا قابل اعتماد ہے تو یہ ممکن ہے. یہ تو کیسے ممکن ہے؟ میں نے کہا سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جو بزرگ بیٹھے تھے, ملکہ سبا کا تخت سیکنڈ کے آدھے سیکنڈ میں اٹھا کے یہاں سے وہاں لے آئے, تو کشتی زیادہ بھاری ہوتی ہے یا تخت زیادہ بھاری ہوتا ہے؟ بولو نا, تخت زیادہ بھاری ہوتا ہے. اور وہ تو کنارے پہ اٹھا کے لگایا, وہ باقاعدہ اس کنٹری سے اٹھا کے اس کنٹری سے تک لے آئے. تو یہ کرامتاً ممکن ہے. ہاں شرک جب ہوتا جب ہم کہیں کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ جس کی کشتی چاہیں پار لگا دیں. بالکل اختیار نہیں دیا. تبھی ہمارے ہاں کبھی بھی کوئی کشتی ڈوب رہی ہو, دیوبندی اس کو حرام سمجھتے ہیں کوئی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو پکارے کہ جیسے آپ نے اس دن نکال دی تھی میری بھی کشتی نکال دو. نہیں نکال سکتے بھائی, تو کشتی اللہ نے نکالی ہے, کسی ولی کا ہاتھ استعمال کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ. باقی آپ کے ہاں چونکہ ولی ہوتے نہیں ہیں, آپ کے ہاں ولی اللہ مارکیٹ سے کیا چل رہے ہیں, شارٹ, لہذا آپ کے ہاں کرامتیں بھی نہیں ہوتی. یہ جب ہے جب اس کتاب کے اس واقعے کو درست مان لیا جائے, اور اگر درست نہیں ہے تو نہ مانا جائے. اس کا کون سا اسلام سے کوئی تعلق ہے؟ اگر کوئی یہ کہتا ہے نہیں جی کسی نے پھینک دی ہے, حاجی امداد اللہ مہاجر کی نسبت غلط بات کر دی ہے, تو بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کی مثال ہے میں بار بار دیتا ہوں کہ میں نے جو ہے نا جاگتی حالت میں شہیدوں کے خون کی خوشبو سونگھی ہے. اسباب کی دنیا میں ممکن ہے یہ, اور ایک نہیں بہت سارے شہیدوں کے خون کی خوشبو, اور سنگھائی بھی ہے, روئی لے کر آ گیا سب کو سنگھائی میں نے, جو میرے بیان میں بیٹھتے تھے, پرانی بات ہے. اور ایسے کئی واقعات ہیں, شہید کو 1 سال 2 سال 3 سال کے بعد قبر سے نکالا, خون بہ رہا ہے اور جسم سلامت ہے. اس کے تو بہت واقعات ہیں جو تواتر تک ہم, یعنی میں نے خود یہ والا واقعہ نہیں, ہاں شہید کی لاش کا 1 ہفتے بعد محفوظ ہونا تو میں نے دیکھا ہے. یعنی 1 ہفتے بعد لاش ملی ہے تو بالکل سیف محفوظ تھا, تو کوئی کیمیکل نہیں تھا, کچھ بھی نہیں, اور خوشبو بھی آ رہی تھی, اسکن سے خوشبو آ رہی تھی. تو اب اگر میں یہ واقعہ بیان کرتا ہوں, آپ کے مفتی صاحب کہانیاں سنا رہے ہیں, بھائی آپ کو اگر لگتا ہے مفتی صاحب جھوٹے ہیں تو آپ نہ مانو, کوئی اس سے اسلام میں کوئی نقصان نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو خیال ہے کہ بھائی مفتی صاحب جھوٹ, قرآن ہاتھ میں رکھ کے جھوٹ نہیں بولیں گے, تو آپ مان لو. لیکن اس پہ یہ نہیں بنتا کہ مفتی صاحب شرک پھیلا رہے ہیں, یا مفتی صاحب کے بیانات شرک سے بھرے ہوئے ہیں, فضائل اعمال شرک سے بھری ہوئی ہے. بھائی مفتی صاحب کہہ رہے ہیں یہ کس کی قدرت ہے؟ اللہ کی. یہ شہید کا کمال نہیں ہے کہ اپنے خون میں خوشبو پیدا کر دی. خون میں خوشبو پیدا کرنا اسباب سے ہٹ کر ہے.
یہ سائنٹیفکلی ممکن نہیں ہے. اسباب سے ہٹ کے کام کون کرتا ہے؟ اللہ. تو اگر یہ واقعہ کتابوں میں لکھا ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے کشتی اٹھا کے باہر نکال دی, تو یہ اسباب سے ہٹ کے کام ہے, یہ کسی ولی کے اختیار میں نہیں ہے. تو یہ کام اگر ہوا ہے تو کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے. ہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ قرآن و سنت چھوڑ کر ان قصوں میں لوگوں کو کیوں لگایا ہوا ہے؟ اس کا جواب یہ کہ اگر قرآن و سنت چھوڑ کے لگایا ہوا ہوتا تو واقعی غلط کیا ہوا ہوتا, لیکن قرآن و سنت پہ لانے کے لیے اگر لگایا ہوا ہے کہ دیکھو اللہ کے ولی کے ہاتھ پہ کیسی کیسی کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں, دیکھو شہیدوں کے خون سے کیسے خوشبو آتی ہے, تاکہ لوگوں کو شہادت پہ موٹیویٹ کیا جا سکے, لوگوں کو ولی اللہ بننے کی ترغیب دی جا سکے, تو پھر یہ قرآن و سنت کو چھوڑ کے نہیں قصے سنائے جا رہے, یہ قرآن و سنت پہ لانے کے لیے قصے سنائے جا رہے ہیں. جیسے قرآن و سنت خود بھی تو ایسے قصے سناتا ہے نا. قرآن خود بھی تو بتا رہا ہے کہ جو ہے وہ سلیمان السلام کے تخت پہ یوں ہوا, ایک بندہ یوں اٹھا کے لے آیا, تو اللہ یہ شرک پھیلانے کے لیے معاذ اللہ بتا رہا ہے. اللہ اس لیے بتا رہا ہے کہ خدا کی قدرت پہ یقین کر لو. تو اب اللہ جو یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتا رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کہا تمہارے آنے سے پہلے بتا دوں گا کیا پکا ہے, تو معاذ اللہ شرک پھیلانے کے لیے بتا رہا ہے کہ پیغمبر عالم الغیب ہوتے ہیں نا. اللہ یہ بتانے کے لیے بتا رہا ہے کہ اپنی قدرت اور طاقت, اللہ عالم الغیب ہے, اور پیغمبروں کو بعض دفعہ وہ غیب کی بات بتا دیتا ہے. تو ان لوگوں کو حضرت یوسف کے نبی ہونے کا یقین آئے اور پھر وہ توحید کی دعوت آپ کی زبان سے سنے, کیونکہ آگے یوسف علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آگے چلتے ہیں میرے بھائی. ایک خلاصے کے طور پہ ایک بات کروں, اس پہ الگ سے کلپ بنا کے چلا دینا ولید, یہ جو پوری کرامت کی بحث ہے نا. آخری بات کروں تاکہ پھر ہم یہ واقعہ لے کے چلیں, تاکہ ایک ٹاپک کمپلیٹ ہو. دیکھو کرامت کو اور معجزوں کو اگر عیسائی ذہنیت سے دیکھو گے تو کافر ہو جاؤ گے, اور اگر ملحدوں کی حیثیت سے دیکھو گے تو انکار کر دو گے. عیسائیوں نے کیا کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے دیکھے شرکیہ دماغ سے, تو ان معجزوں کو اللہ کی طرف منسوب کرنے کے بجائے شرک میں مبتلا ہو گئے کہ عیسیٰ بڑے طاقتور ہیں, اللہ کے بیٹے ہیں. یہ شرکیہ ذہنیت تھی, یہ دماغ خراب تھا. اور ایتھیس ملحد لوگ, انہوں نے معجزوں کو دیکھا, انہوں نے کہا یار یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, امپاسبل, سائنس میں ایسا پاسبل ہی نہیں ہے. انہوں نے کیا کر دیا؟ انکار, اٹ ازنٹ پاسبل. تو کرامتوں کا بھی یہی ہے, دماغ میں گوبر ہوگا, شرک بھرا ہوا ہوگا, تو ہر کرامت میں آپ کو کیا لگے گا؟ شرک. اور بولو گے کہ یہ شرک پھیلا رہے ہیں, کہ حاجی امداد اللہ کشتی بھی نکال سکتے ہیں, فلانا بزرگ دیوبندیوں کے یہ بھی کر سکتے ہیں. یہ آپ کس کھوپڑی سے سوچ رہے ہو؟ شرکیہ دماغ سے. اور اگر آپ ملحدوں کے دماغ سے سوچو گے تو آپ ہر قسم کی کرامت کا انکار کر دو گے, بولے کہ پاسبل ہی نہیں ہے. یہ دونوں میں بیلنس کیا ہے؟ وہی بیلنس ہے جو علماء دیوبند جس کے قائل ہیں. بھائی کرامت کا صدور ممکن ہے, اللہ سب کچھ کر سکتا ہے, لیکن ہوتا یہ اللہ سے, اس ولی سے نہیں ہوتا. لہذا کسی ولی سے نہ مردہ زندہ کرنے کا مانگ سکتے ہیں, نہ کسی ولی سے ہم کشتی پار لگانے کو مانگ سکتے ہیں. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ چلو آگے چلیے علی میرے بھائی. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں کھانے کا بتا دوں گا. تو وہ حیران ہوئے, بھائی یہ آپ کو کیسے پتا چل رہی ہیں یہ ساری باتیں؟ تو یوسف علیہ السلام نے بتایا, ذالکما مما علمنی ربی, یہ سب کس نے بتایا ہے؟ مجھے میرے رب نے. کیوں بھائی؟ اب دیکھا معجزہ ظاہر کرنے کا اصل مقصد اللہ کی طرف لانا ہے. تو ہمارے اکابر نے یا فضائل اعمال نے جو کرامتیں لکھی ہیں, اس کا مقصد ان ولیوں سے جوڑنا نہیں, بلکہ کس سے؟ اللہ سے. اب یوسف علیہ السلام بتا رہے ہیں, بھائی اللہ نے جو مجھے یہ معجزے دیے ہیں اس کی وجہ یہ ہے, انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ, میں نے ان لوگوں کو چھوڑ دیا, ان کے مذہب کو, ان کے عقیدے کو, جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے. وہم بالآخرۃ ہم کافرون, اور وہ آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں. یعنی میں آخرت کا بھی اقرار کرتا ہوں اور اللہ پر ایمان بھی رکھتا ہوں. واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب, اور میں عام لوگوں کو فالو نہیں کرتا بلکہ اپنے باپ دادا کو فالو کرتا ہوں. ابراہیم, اسحاق اور یعقوب کو کیوں فالو کر رہا ہوں بھائی میں ان تینوں کو؟ اس کی وجہ یہ ہے, ما کان لنا نشرک باللہ من شیء, ہمارے لیے یہ لائق ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں. ہمارا توحید پرستوں کا خاندان ہے, لہذا میں کس کو فالو کرتا ہوں؟ اپنے باپ دادا کو. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے جو صبح شام منجن بیچا جاتا ہے نا کہ باپ دادا کی اندھی تقلید حرام ہے, باپ دادا کے پیچھے چلنا حرام ہے. باپ دادا کے پیچھے چلنا جب حرام ہے جب باپ دادا خود کمبخت غلط راستے پہ چل رہے ہوں. اگر باپ دادا ابو حنیفہ, امام شافعی جیسے ہوں تو پھر ان کو فالو کرنے کا حکم ہے. سمجھتے ہو؟ اس کو اندھی تقلید کہتے ہی نہیں ہے. اندھی تقلید وہ ہوتی ہے جو مشرکین مکہ کیا کرتے تھے باپ دادا کی.
تو قرآن نے ان کو صرف تقلید سے منع نہیں کیا، بلکہ قرآن نے کہا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ تمہارے باپ دادا کو نہ عقل ہو نہ سیدھے راستے پر، پھر بھی ان کے پیچھے چلو گے، اٹ از کالڈ اندھی تقلید۔ ابو حنیفہ کے پاس تو عقل بھی تھی، علم بھی تھا، سمجھ رہے ہو، ان سے زیادہ تھا۔ جو جس نے نمونے نے کلپ بنایا نا 2 رکعت کے بعد بیٹھنا کیا ہے، ناجائز ہے، نبی نے حکم دیا کہ وتر کو مغرب کی طرح نہ پڑھو، اس نمونے کو میں جواب دوں گا تو پتہ چلے گا کہ اس نمونے میں علم زیادہ ہے یا امام ابو حنیفہ کے پاس علم زیادہ تھا۔ تو باپ دادا اگر پڑھے لکھے ہوں تو ان کو فالو، تو یہ پیغمبر تھے، سیدھے راستے پر تھے، انہوں نے کیا کہا، ہم اپنے باپ دادا کو فالو کرتے ہیں، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ معجزہ بتا کے دعوت کس کی دے رہے ہیں، توحید کی۔ پھر کہتے ہیں ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس، یہ اللہ کا ہم پر اور لوگوں پر فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک توحید کا راستہ دکھایا۔ ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن لوگ اکثر شکر ادا نہیں کرتے۔ کیا مطلب، توحید پر چلانے کا حکم دینا تو انسان کی فطرت ہے، فطرت پہ چلنے کا جب حکم دیا جاتا ہے تو یہ آزمائش نہیں ہے بلکہ یہ تو شکر ہے۔ اگر اللہ شرک کا حکم دیتا بیڑا غرق ہو جاتا ہمارا، ٹھیک ہے نا، پتہ ہی نہیں چلتا کون سے والے بھگوان کو کب پکارنا ہے ہم نے، تو اللہ کا فضل ہے، خدا پہ لگا دیا اللہ نے، لیکن لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اب دیکھو یوسف علیہ السلام کے ساتھ وہ جیل میں کتنے عرصے تھے، لیکن حضرت یوسف نے ان کو توحید کی تبلیغ نہیں کی، اس سے پہلے نہیں کی، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے، اس سے پہلے نہیں کی۔ اب جب وہ خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آئے تو خواب کی تعبیر نہیں بتا رہے، آپ لوگ کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بھائی سوال پیدا ہوتا ہے، اتنے عرصے سے آپ جیل میں ان کے ساتھ تھے تو پہلے کیوں نہیں سمجھایا، اور اگر سمجھانا ہی تھا تو اب جو پہلے سوال پوچھا ہے اس سوال کا جواب دیں، بعد میں سمجھا دیں، پہلے تو اگلے کے سوال کو فوکس کریں گے نا آپ۔ دیکھو ایک ڈاکٹر ہے اور ایک یہ آدمی ہے، آدمی تو ہے الحمدللہ، اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، کلبازیاں کھا رہا ہے، میں ڈاکٹر ہوں، مجھے پتا ہے پیٹ کے درد کی کیا دوا ہے، میں پیٹ کے درد کی دوا نہیں دے رہا اس کو۔ لوگ مجھے الزام لگائیں گے نا، یار تو اس کو دوا دینا، یار میڈیسن دے، میں کہوں یہ مجھ سے لے نہیں رہا میڈیسن، میں کہوں بھائی نہیں لے رہا تو خود دے دے جا کے۔ اور 3 دن کے بعد اس کو خیال ہے چلو ڈاکٹر صاحب خود سے تو میڈیسن دے نہیں رہے ہیں، میں خود ہی منہ سے پھوٹ لوں۔ 3 دن کے بعد یہ میرے پاس ہے، مفتی صاحب یا ڈاکٹر صاحب میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، اب میں دوا دینے کے بجائے نصیحت شروع کر دوں، میں بتاؤں بھائی دیکھ یہ معجزہ، میں فلاں میڈیکل سے کالج سے فارغ، میں یہ اس کے سوال کا جواب نہیں دے رہا میں، اب ڈبل الزام لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ کیا ہو گیا بھائی، ڈاکٹر صاحب پہلی بات تو یہ پیٹ میں درد ہوا تھا فوراً دوا دے دیتے اس کے مانگے بغیر، اور اگر ڈیلے کرنا تھا اس کے مانگے بغیر آپ نے دوا دینی نہیں تھی، تو جب دوا مانگ رہے تو پہلے دوا دیں، بعد میں آپ اس کو نصیحت کریں۔ یہ سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پیٹ کا درد محسوس ہوتا ہے، چیختا ہے انسان، خود ہی اس کو جب پتا چلتا ہے نا ڈاکٹر کی طرف خود ہی لپکتا ہے۔ شرک کا جو درد ہے نا، جو عذاب ہے، شیطان اعمال کو مزین کر دیتا ہے، آخرت کا انکار پہ لے آتا ہے شیطان، اس میں انسان کو اتنی طلب نہیں ہوتی کہ وہ خود پوچھے، اور جب طلب نہیں ہوتی تو بعض دفعہ بے طلب آدمی کو دعوت دینے سے ری ایکشن ہوتا ہے، وہ ضد پہ آتا ہے، ماننے کے بجائے الٹا اور زیادہ انکار کر دیتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پیٹ میں درد جو ہو رہا ہے نا، میں کہوں میرے پاس پیناڈول کی گولی ہے تو کبھی ضد پہ نہیں آئے گا، یا میں کہوں میرے پاس پیٹ کے دوا کی گولی ہے فوراً کہہ کے دو، فوراً دو۔ لیکن اگر اس کے اندر کوئی اخلاقی برائی ہے، وہ کوئی نہیں مانتا کہ میں بدتمیز ہوں، مجھے نصیحت کرو آپ۔ یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں، ایسے موقع پہ آپ کسی کو نصیحت کرنا شروع کر دیں خود سے جا کے، جیسے کہ بہت سے لوگ آپ کو پنچایتی نظر آئیں گے۔ وہ ایک میں نے واقعہ سنایا تھا نا، ایک بوڑھے میاں کسی بچے کے پاس گئے، سگریٹ پی رہا ہے یوں کر کے، کہتے ہیں بیٹا، خود سے، اس نے نہیں کہا کہ مجھے نصیحت کریں، خود سے نصیحت کر رہے ہیں، بیٹا سگریٹ پینے سے عمر چھوٹی ہو جاتی ہے۔ اس نے کہا میرے دادا تو 90 سال میں مرے تھے۔ تو کیا بیٹا وہ سگریٹ نہیں پیتے تھے؟ نہیں، وہ دوسروں کے کام میں ٹانگ نہیں اڑاتے تھے۔ غلط واقعہ یہ، بچوں کو ایسا کہنا نہیں چاہیے، جب نصیحت کی تو مانے، لیکن میں صرف سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اچھی باتوں کی نصیحت خود سے کرتے ہیں، سامنے والا اس کو سیریس نہیں لیتا، اور پھر 1-2 دفعہ تبلیغ کے بعد اس کے دل میں اس کی حیثیت ختم، دل سخت ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے ضد پہ آ جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام موقع کا انتظار کر رہے تھے، اس کو ہم پیٹ کے درد پہ قیاس نہیں کر سکتے تبلیغ کو۔ پھر جب اس نے آ کے سوال پوچھا یوسف علیہ السلام سے
تو یوسف علیہ السلام نے سوچا اصولی طور پر تو سوال کا جواب پہلے دینا چاہیے، لیکن اگر پہلے دے دیا تو یہ میرا محتاج رہے گا نہیں، جواب ملے گا اور مارکیٹ سے یہ شارٹ ہو جائے. اس کو لٹکا کے رکھو جب تک اسے میری ضرورت ہے، میری ہر بات غور سے سنے گا. اس کو انگیج رکھو، پاز کا بٹن دبا دو. جب آپ کو کسی کی ضرورت ہوتی ہے نا تو پھر آپ کی جب تک وہ ضرورت پوری نہ کرے، دیکھو جب تک آپ کا رشتہ کہیں اٹکا ہوا ہے. آپ کو لڑکی کے ابا کو پیغام بھیجا آپ نے اور وہ ابھی کہہ رہے ہیں بیٹا ہم ابھی استخارہ کر رہے ہیں، اس دوران وہ جتنے کام آپ سے کہیں گے نا آپ سارے کر کے دو گے. کیا خیال ہے؟ وہ کہیں گے بیٹا ایسا کرو وہ دکان بند ہونے والی ہے، ہمیں آدھا کلو دہی لا دو. کہ انکل میں لے کر آیا آپ کے لیے، میں لے کر آیا. بیٹا ایسا کرو یہ چاول کی بوری اٹھا کے ٹرک میں رکھ دو. انکل ٹرک کہاں رکھنا ہے آپ یہ بتاؤ، صرف چاول کی بوری نہیں، میں پورا ٹرک اٹھانے کے لیے تیار ہوں. اگر آپ کو بھی اٹھانا ہے تو آپ کو بھی اٹھا لوں گا میں. تو سارے کام کرے گا وہ جب ضرورت ہے. میں ناروے میں تھا، ایک وہاں مجھے کسی نے بتایا کہ گورے کا فون آیا اپنے باپ کے پاس، بہت اچھی اخلاق والی قوم ہے، بہت نائس ٹو میٹ یو. تو کہتے ہیں اس کے باپ نے مجھے بتایا کہ آج سال میں ایک دفعہ فون اس کا آیا میرے پاس، خیریت پوچھ رہا ہے. کیوں؟ اس کو پیسوں کی ضرورت ہے. یعنی خیریت پوچھنے سے باپ نے اندازہ لگا لیا کہ اس کو کیا چاہیے، ورنہ اتنا نیک نہیں ہے کہ فادر ڈے نہ ہو اور پھر خیریت پوچھے. تو یہ ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے، یہاں بھی ہوتا ہے. تو یوسف علیہ السلام کو اس کی فکر تھی، بھائی میں نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے، ان کی خیر خواہی کرنی ہے. تو اس لیے یوسف علیہ السلام نے ان کو انگیج کیا، سوال کا جواب بعد میں، اور پہلے اپنے معجزے دکھا کر اپنی ویلیو ثابت کی ہے کہ میں کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں، میں خود کس کا پیغمبر ہوں؟ اللہ کا. اور مجھ پر اللہ نے احسانات کیے ہیں. احسانات کیوں کیے؟ توحید کی وجہ سے. اس سے پتہ چلتا ہے کوئی توحید کے عقیدے پہ چلے اور نیک اعمال پہ چلے تو اسباب سے ہٹ کے اللہ کی اس کے ساتھ مددیں ہوتی ہیں. اسباب سے ہٹ کے مدد. زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد ملی نا، حیران ہوئے تو اللہ نے کیا کہا؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات. بھائی زکریا اور ان کی زوجہ یہ تو خیر میں آگے بڑھا کرتے تھے، راتوں کو اٹھ کے ہم سے دعائیں مانگا کرتے تھے. تو ایسے لوگوں کے ساتھ ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو جب فرشتوں نے خوشخبری سنائی آپ کی اولاد ہوگی تو ان کی بڑھیا زوجہ وہ آئیں فسکت وجہا، ماتھے کو یوں کر کے مارا، آلد وانا عجوز نقیم، میں بچہ جنوں گی، ہادہ شیخی بال ہادہ بالی شیخہ، یہ میرا بوڑھا شوہر اور میں بانج اور بڑھیا، میرے بچہ ہوگا. صحیح ہے نا؟ تو انہوں نے کیا فرمایا؟ فرشتوں نے کیا کہا؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. بھائی تم عام پبلک کی طرح نہیں ہو، تم اہل بیت ہو، پیغمبروں کا خاندان ہے، نمازیں زکاتیں تمہارے صدقات و خیرات، اللہ کا خوف. تو جب تم ذرا ہٹ کے ہو تو تمہارے ساتھ معاملے بھی ذرا ہٹ کے ہوں گے. تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے بھائی تقوی اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ متقی لوگ مارکیٹ میں شارٹ چل رہے ہیں، وہ ذرا ہٹ کے ہوتے ہیں. تو اللہ کے معاملات بھی پرہیزگار لوگوں کے ساتھ ذرا ہٹ کے ہوتے ہیں. سر زبیر مٹھانی بھی ذرا ہٹ کے ہیں کیونکہ سو رہے ہیں. اتنے دلچسپ واقعات چل رہے ہیں لیکن زبیر مٹھانی صاحب سو رہے ہیں. اچھا بھائی، یا شاید ہو سکتا ہے خوشو و خضوع کی وجہ سے آنکھیں بند کی گئی ہوں. یہ بھی اسماعیلی تھے، غیر مسلم سے مسلمان ہوئے تھے، یہ ماشاءاللہ بڑے خاندانی مسلمان ہوئے. اچھا میرے بھائی، جب مسلمان ہوئے تو فرقوں میں پریشان ہو گئے تھے. جماعت المسلمین والے ادھر لے کے جا رہے تھے، اہل حدیث ادھر لے کے جا رہے تھے، دیوبندی ادھر لے کے جا رہے تھے، بریلوی ادھر لے کے جا رہے تھے. پاگل ہو گئے نا، بالکل ہی باولے ہو گئے تھے. تو خیر پھر یہاں ابھی تو سیٹ ہو گئے نا الحمدللہ. اچھا میرے، تو جب بھی کوئی غیر مسلم ادھر مسلمان ہوتا ہے نا، باولا ہو جاتا ہے وہ. اچھا میرے بھائی، جلدی جلدی مکمل کر رہے ہیں یار، بہت وقت ہو گیا، 2-4 منٹ میں بس، پھر جو رہ جائے گا کل کر لیں گے انشاءاللہ. تو پھر آگے کہنے لگے یا صاحب یہ سجنی، اے میرے جیل کے دو ساتھیو. غیر مسلم ہیں لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ صاحب، دوست کو کہتے ہیں. اے میرے جیل کے دو دوستوں. تو ارباب متفرقون خیر، بتاؤ بہت سارے رب جو جدا جدا ہوں، جن کے بہت سارے معبود ہوتے ہیں نا، ان معبودوں کے آپس میں بھی بہت ڈفرینٹ اسٹائل کے معبود ہوتے ہیں، وہ بھی ایک جیسے نہیں ہوتے. میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا، وہ معبود لوگوں کو پھر ان کو غصہ آتا ہے. خیر ام اللہ الواحد القہار، وہ زیادہ بہتر ہے یہ ایک اللہ جو اکیلا ہے اور سب پر غالب ہے. کوئی درخت بھی اس کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلا سکتا. ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها، وہ بت پرست قوم تھی. تم نہیں عبادت کرتے اس اللہ کو چھوڑ کر مگر کچھ نام ہیں
سمیتموہا انتم و آباؤکم، جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے گڑھ لی ہیں، خود ہی بت بنائے، خود ہی ان کے نام رکھ لیے. اب بتوں کے نام تو وسیم غفار نہیں ہو سکتے، اس لیے میں اب وسیم کو معاف کر دیتا ہوں آج. ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کے برحق ہونے کی کوئی دلیل نازل نہیں کی آسمان میں. یہ لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں بت پرست لوگ، کہ اصل تو وہی ہے جو آسمانوں پر ہے، اس نے ان کو بھی اختیارات دے رکھے ہیں. وہ مانتے تھے کہ اصل تو وہی ہے. تو اس پہ یوسف علیہ السلام نے کہا بھائی اس نے کون سی دلیل اتاری ہے کہ یہ ہیں جن کو میں نے اس کو میں نے اولاد دینے کا اختیار دیا ہے، اس کو یہ کہاں دلیل کہاں ہے تمہارے پاس اس کی؟ تو تمہارے باپ دادا نے خود ہی ایک چیزیں فرض کی ہوئی ہیں. پھر کہنے لگے ان الحکم الا للہ، حکم صرف کس کا ہے؟ اللہ کا. امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی. ذالک الدین القیم، یہ ہے سیدھا دین. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں. پھر ان کو تعبیر بتائی انہوں نے، یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، اے میرے جیل کے دونوں دوستو، تم میں سے ایک کیا کرے گا رہا ہونے کے بعد، اس کو رہائی ملنے والی ہے، اور وہ بادشاہ کو جیسے پہلے شراب پلایا کرتا تھا اسی طرح سے انگور نچوڑ نچوڑ کے شراب پلائے گا. وَأَمَّا الْآخَرُ، اور یہ جو دوسرا ہے، فَيُسْلَبُ، اسے سولی پہ لٹکا دیا جائے گا. فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَأْسِهِ، اور اس کی لاش کئی دنوں تک لٹکی رہے گی، اور پرندے اس کے سر میں سے مغز نکال نکال کے کھاتے رہیں گے. قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ، اور جو تم نے مجھ سے خواب کی تعبیر پوچھی ہے اب یہ ایسی ہو کر رہے گی. یہ 100% تعبیر ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب لٹکا رہتا ہے جب تک اس کی تعبیر نہ بیان کر دی جائے، اس لیے تعبیر اچھے لوگوں سے پوچھنی چاہیے اور اپنے خیر خواہوں سے پوچھنی چاہیے. بعض اب اچھا خواب ہے کسی نے الٹی تعبیر بتا دی تو خطرہ ہوتا ہے کہ پھر جو بتائیے ویسے ہی ہو. حدیث سے اشارہ ملتا ہے ہمیں. ایک اچھا برا خواب آئے سنایا بھی نہ کرو. ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ ان کے پاس فون آیا، فون ایک بندہ کہتا ہے میں نے آپ کے بارے میں خواب دیکھا کہ آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے. وہ بندہ میرے پاس آیا، میں نے کہا اس کمبخت کو بولو کہ جس نے تجھے یہ خواب سنایا ہے تو یہ آیا تھا تو بتانے کی کیا ضرورت تھی، اور اللہ کی قدرت پھر ان دونوں میں طلاق ہو بھی گئی بعد میں. تو میں نے کہا اس کو چماٹ مار جا کے، جس کو چھوڑو آیا تو بس جانے دو. وقال للذی ظن انه ناج منهما، یوسف علیہ السلام نے جس کے بارے میں یوسف علیہ السلام کو خیال تھا کہ اب یہ چھوٹنے والا ہے، دوسرا تو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا. ظاہر ہے وہ کیا کرے گا، اس کو تو اپنی اب جان کی پرواہ ہے نا. دوسرے کو کہہ دیا یوسف علیہ السلام نے کہ اذکرنی عند ربک، بھائی جب تو رہا ہو جائے گا نا تو میرا تجھ پر احسان ہے نا ایک، کہ میں نے تجھے ایک تعبیر بتائی اور تجھے خوشخبری پہلے سے سنا دی کہ تیری رہائی کے دن آنے والے ہیں، تو تو بادشاہ کے سامنے جا کے میرا تذکرہ کرنا. تذکرہ کیا کرنا بھائی؟ ایک نوجوان ہے بہت عرصے سے جیل میں پڑا ہوا ہے، کیونکہ بادشاہ لوگ بھول جاتے ہیں. عزیز مصر نے ڈالا تھا اور بادشاہ تک ہو سکتا ہے کیس ہی نہ پہنچا ہو، بھول جاتے ہیں. تو جا کے میرا تذکرہ کرنا، سفارش کرنا، بھائی کچھ خیال کرو، ہمیں جیل سے نکالنے کی کوشش کرو. اللہ کہتے ہیں فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّ، شیطان نے بادشاہ کے سامنے بھلا دیا اس کو. وہ کمبخت نکلا ہے، لائف کو انجوائے کرنا شروع، اور یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرنا ہی بھول گیا. اب سمجھ میں آیا جب کسی کی ضرورت ہوتی ہے تو نصیحتیں بھی غور سے سنی جاتی ہیں، جب ضرورت پوری ہو گئی تو اتنی سی بات منہ سے پھوٹنا یاد نہیں رہا کہ بھائی یوسف علیہ السلام کا خیال کرو، انہوں نے مجھے تعبیر بتائی ہے. لیکن یہ اس کی نالائقی تھی، لیکن یوسف علیہ السلام کے لیے کیا تھی؟ یہ آزمائش. تو فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، اللہ کہتے ہیں مزید چند سال جیل میں رہے آپ. کوئی پیچھے پرسانے بڑا ظلم، اب بھی جیلوں میں ظلم ہوتا ہے، کتنے قیدیاں ڈال کے بھول جاتے ہیں. ان پہ جو کیس چلانے والے تھے وہ مر کھپ گئے، بہت ایسے جیلوں میں آج بھی پڑے ہوئے ہیں. بچپن میں ایک پروگرام آتا تھا نا نیلام گھر، اس میں ایک دفعہ دکھایا کہ ایک شخص نے 40 سال ایک بندہ جیل میں پڑا رہا تھا، اس کا کیس لڑا کے اس کو باہر نکالا ہے. بچپن سے لے کے جوانی پوری کس میں گزر گئی؟ جیل میں. اس کا کیا تھا؟ وہ کیس کرنے والے مر گئے.